السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہے علم سے دوری کے نقصانات۔ علم سے دوری کے نقصانات کیا ہے، اور علم سیکھنے کی، علم حاصل کرنے کی فضیلت کیا ہے، یہ بھی انشاءاللہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دیکھیے، آج مسلمانوں میں دینی علم اور دنیاوی علم کے نام سے ہم مسلمانوں نے فرق کر لیا ہے، حالانکہ فرق قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرق نہیں کیا اور یہ نہیں کہا کہ اے صحابہ تم میں سے کچھ لوگ دینی علم سیکھو اور تم میں سے کچھ لوگ دنیاوی علم سیکھو، اس طرح فرق تو نہیں کیا۔ لیکن ہم لوگوں نے جیسے ہی دینی اور دنیاوی علم میں فرق کر لیا تو اس کا بہت بڑا نقصان ہوا مسلمانوں میں۔ ایک طرف دینی علم کے نام پر جو لوگ چلے گئے وہ دنیاوی علم سے دور ہو گئے، اور جو لوگ دنیاوی علم کی طرف چلے گئے وہ لوگ دینی علم سے دور ہو گئے۔ اور آج پڑھاتے بھی اس لیے ہے، چاہے وہ مدرسوں میں اگر پڑھانا ہو یا پھر کالجوں میں پڑھانا ہو، یعنی دینی علم سکھا رہے ہیں یا دنیاوی علم سکھا رہے، چاہے انگلش میڈیم کے اسکول میں سکھا رہے یا اردو میڈیم کے اسکول میں پڑھا رہے۔ آج خاص طور سے اگر لڑکیوں کی بات لے لیں تو اس لیے پڑھایا جاتا، پڑھانے کا مقصد آج صرف یہ بن گیا کہ ہماری لڑکی کا اچھا رشتہ آ جائے، بس اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ آج پڑھاتے بھی ہیں، چاہے وہ ڈگریاں بھی کراتے ہیں، اچھے کیا ہے ہزاروں روپے خرچ کر کے اچھے کالجوں میں پڑھاتے ہیں، اور دوسری طرف کیا ہے مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، لڑکیوں کو عالمہ بناتے ہیں، حافظہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مقصد صرف یہ ہے کہ میری بیٹی عالم بن جائے تاکہ اسے اچھا دیندار رشتہ آ جائے، میری بیٹی فلاں ڈگری حاصل کر لے تاکہ اس کو فلاں کیا ہے اچھا رشتہ آ جائے، مالدار رشتہ آ جائے، پیسے والوں کا رشتہ آ جائے، یہی دیکھا جاتا۔ اس کے علاوہ آج پڑھانے کا کوئی مقصد نہیں رہا اکثر لوگوں میں۔ یعنی آج اگر ہم دیکھیں گے مسلمان لڑکیاں کتنی ہیں جو کالجوں میں پڑھتی ہے، ہزاروں کی تعداد میں دکھتی ہے ایک کالج میں، ہزاروں کی کالج میں ہزاروں کی تعداد میں دکھتی ہے، اور ہزاروں روپے بھی خرچ کرتے ہیں ماں باپ، لاکھوں روپے بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کی اس پڑھائی کا کیا نتیجہ نکلا، کیا فائدہ ہوا؟ تو اکثریت ایسی ہے جو صرف یا تو ٹائم پاس کے لیے پڑھے، یا نہیں تو اچھے رشتے کے لیے پڑھے، یا صرف نام کے لیے پڑھے۔ اس کے علاوہ میں اس تعلیم کے ذریعے سے کچھ قوم کا بھلا کروں یا مسلمانوں کا بھلا کروں، انسانیت کا بھلا کروں، میرا یہ ٹارگٹ ہے، میں ڈاکٹر بنوں، میں فلاں بنوں، میں یہ کروں وہ کروں، اس مقصد سے کون پڑھتا ہے؟ صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہماری ڈگری دیکھ کے اچھا رشتہ آ جائے۔ اتنے لاکھوں روپے خرچ کر کے پڑھنے کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، وہی گھر کے کام کر لینا ہے، وہی کیا ہے اپنے بچوں کو سنبھالنا ہے، وہی پھر اپنے گھر کے کاموں میں ہی مصروف ہونا ہے۔ اس کے علاوہ مقصد کیا ہے آج پڑھائی کا؟ اب لڑکوں کی باری، اگر لڑکے بھی پڑھتے ہیں تو صرف ٹائم پاس کے لیے۔ بھائی ہمارے نام پہ ایک ڈگری ہونا، ہمارے نام کے ساتھ ایک لیبل لگنا چاہیے اس ڈگری کا، اس کے علاوہ مقصد کے خاطر پڑھنے والے کون ہیں؟
پڑھنے کے بعد یا تو باہر چلے جائیں گے پیسے کمانے کے لیے، پڑھنے کے بعد یا نہیں تو کوئی کاروبار سیٹ کر لیں گے، لیکن ایک مقصد کے خاطر کہ کچھ کرنا ہے ہمیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو آج ہم لوگ اپنے بچوں کو دنیا اتنا سکھائے کہ مطلب اور مسلمانوں میں اگر دیکھا جائے تو اکثریت اب جو ہے نا وہ دنیاوی تعلیم کی طرف چل پڑی ہے، دینی تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اور دنیاوی، یہ فرق تو کرنا ہی نہیں ہے، لیکن اب کیونکہ کر چکے ہیں تو جتنے لوگ ابھی یہ دونوں تعلیموں میں دینی اور دنیاوی تعلیم کے نام پر فرق کر لیے تو اب یہ سوچنے لگے کہ اب ہمیں صرف دنیاوی تعلیم ہی دینا ہے۔ اب دنیاوی تعلیم کے پیچھے اتنے آگے بڑھے کہ آج انگریزوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ایسی انگریزی بات کر سکتے ہیں ہمارے بچے، اور آج چاند پہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ آج بڑے کیا ہیں، آج ہمارے مسلمان پلین چلاتے ہیں، چاند پہ جاتے ہیں، انگریزوں کے مقابلہ کر سکتے ہیں، اور ایسی ڈگریاں، ایسی باتیں بہت دور ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں تو دینی علم اتنا بھی نہیں ہے ان لوگوں کے پاس، انجینئرز بن گئے، لیکچرر بن گئے، پھر اسی طرح کیا ہے اچھے ایڈوکیٹ بن گئے، لیکن دینی علم سے اتنے دور ہو گئے کہ ان کو کلمے کا ترجمہ تک نہیں معلوم ہے۔ ان لوگوں کو سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتا، نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہے، شرک کیا ہے نہیں معلوم، توحید کیا ہے نہیں معلوم، نہ نبی کا نام معلوم ہے، نہ صحابہ کا نام معلوم ہے۔ ایسے حالات ہے جو صرف دنیاوی تعلیم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دین سے اتنے دور ہو گئے۔ ہمارا رب سب سے پہلے قرآن میں اگر کوئی آیت نازل کرا تو وہ اقرا ہے، سورہ الق کی آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک ہے، اقرا پڑھنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیا۔ لیکن آج ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم، ایک تو ہمارے مسلمانوں میں ان پڑھ زیادہ، اور جو پڑھتے ہیں تو ان میں سے اکثریت صرف دنیاوی تعلیم کی طرف ہی چلے جا رہے ہیں اور دین کو بالکل چھوڑ دیے۔ یاد رکھو میں دنیاوی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، میں کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ دنیاوی تعلیم مت حاصل کرو، انگریزی مت پڑھو، آپ کیا ہے انگلش میڈیم میں مت جاؤ، اس طرح کے میں نے کبھی نہیں کہا اور نہ کہوں گا۔ آج ضرورت ہے، آج پڑھنا چاہیے، ہر ایک کو تعلیم حاصل کرنا، مرد ہو یا عورت ہو، دنیاوی دینی دونوں ایک ساتھ ہو۔ میں کہتا ہوں ایک کو چھوڑ کے دوسرے کی طرف آگے بھاگنا نہیں ہے، دونوں بھی حاصل کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ نے اقرا کہہ کر سب سے پہلے یہ جو وحی نازل کی، نہ نماز کا حکم دیا سب سے پہلے، نہ روزے کا حکم دیا، نہ پھر حج کا دیا، نہ زکوٰۃ کا دیا، نہ کوئی اچھے اعمال کی طرف ترغیب دلائی، نہ کسی برائی سے روکا کہ تم شراب چھوڑو، تم سود چھوڑو، کچھ بھی نہیں کہا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا اقرا، پڑھو پڑھو پڑھو، پڑھنا ہے آپ کو۔ جب پڑھیں گے، علم حاصل کریں گے، خود بخود تمہاری زندگیوں سے برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ جب پڑھیں گے، علم والے بنیں گے تو گناہوں سے دور ہو جائیں گے، جب پڑھیں گے تو نیکیوں کے قریب آئیں گے۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو آج ہم لوگوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے ہم ہدایت کا علم حاصل کریں، دینی علم سب سے پہلے حاصل کریں، اس کے بعد پھر اس کے ساتھ ساتھ دنیا کا علم۔ یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قرآن کا علم سکھائے، سب سے پہلے قرآن سکھائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو۔ علم کیا ہے؟ علم اصل میں ہوتا ہے رب کو پہچاننا، یہ علم ہے۔ نبی کو پہچاننا یہ علم ہے۔ زندگی کے مقصد کو پہچاننا یہ علم ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں اصل میں۔ میرا رب کون، اس کا علم ہے کیا، کتنے لوگوں کو ہے؟ میرے نبی کون، اس کا علم کتنے لوگوں کو ہے؟ میرے زندگی کا مقصد کیا ہے، میں کیوں پیدا ہوا، میں کیوں آیا اس دنیا میں، اس کا علم کتنے لوگوں کو ہے؟ یہ اصل میں علم ہے، یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم لوگ قرآن نکال کر دیکھیں گے، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 122، 122، ایک اہم آیت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، غور کرنا اس پہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ غور کرو اس آیت پر، اس آیت کے ترجمے پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مسلمانوں کو یہ نہ چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہو، سو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے۔ یہ مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے جو حالات تھے اس وقت یہ آیت نازل کیا۔ مدینہ جانے کے بعد یہ آیت کا شان نزول بتا رہا ہوں، دیکھو
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مدینہ جانے کے بعد کیا ہے، جنگیں ہو رہی تھی، جہاد کے لیے صحابہ نکل رہے تھے، اور ہر صحابی کی یہ جستجو تھی، ہر صحابی جنگ میں آگے بڑھ بڑھ کر کیا ہے شریک ہو رہے تھے۔ تو جتنی جستجو جنگوں میں لگاتے ہیں، دیکھیے مدینہ جانے کے بعد ہی تو نماز بھی فرض ہوا، مدینہ جانے کے بعد بھی روزے کے احکام، جتنے بھی احکامات تھے، پردے کا حکم ہو یا پھر شراب کے تعلق سے ہو، یہ تمام احکامات مدینہ جانے کے بعد نازل ہوئے۔ تو صحابہ بھی کیا ہے، اب ایک کے بعد ایک جنگیں ہو رہی، جنگ بدر ہوا، جنگ احد ہوا، ہر جنگ کے لیے تیاری کر رہے، جستجو کے ساتھ، ایک کوشش، ایک لگن کے ساتھ جا رہے۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کیا اور مسلمانوں کو، صحابہ کو یہ حکم دیا کہ تم میں سے ایسا نہیں ہونا کہ ہر آدمی صرف کیا ہے ہمیشہ جنگوں کی طرف اور جہاد کی طرف ہی نکلے، بلکہ تم میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہونا جو دین کا علم حاصل کرے۔ حالانکہ جہاد کرنا بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک جماعت ایسی بھی ہو تم میں سے کہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے، دین کا علم حاصل کرے، طلب علم کے لیے بھی نکلنے والے ہو۔ اب صحابہ، اب یہ آیت نازل ہونے کے بعد صحابہ اب سیکھنے لگے، اب پھر دین کی طرف، دین کا علم سیکھنے کی جستجو میں جب صحابہ لگے، عورتیں بھی سیکھنا شروع کر دی، مرد بھی سیکھنا شروع کر دیے، غلام بھی سیکھنا شروع کر دیے۔ حالانکہ اس سے پہلے عرب جو تھے، عرب میں علم کی بڑی کمی تھی۔ عرب کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کے واقعات ایسے تھے کہ چند گنے چنے لوگ ایسا گن سکتے تھے کہ فلاں کے پاس علم ہے، فلاں کے پاس علم ہے، فلاں لکھا پڑھا ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس علم ہی نہیں تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دیا، نہیں تمہیں پڑھنا ہے۔ اب یہ آیت کے نازل ہونے کے بعد تو پھر ہر مرد، ہر عورت، غلام سب سیکھنا شروع کر دیے، سب علم حاصل کرنا شروع کرے۔ اور ایک مثال بتاؤں، میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، علم ایسا حاصل کرے۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، اور خطبہ دیتے وقت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ان عورتوں پر جو گودنے والی ہو اور گدوانے والی ہو۔ جیسے آج ٹیٹو بولتے ہیں نا، اس کو جو ہے نا گودنا گدوانا، یعنی یہ کام کرنے والی بھی اور کروانے والی بھی، اپنے جسم پر گودنے اور گدوانے کا جو کام کرتی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی۔ بولنے والے کون تھے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ سننے والوں میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھی، اور اس میں سے ایک عورت اٹھی اور کہنے لگے عبداللہ رک جاؤ، اے عبداللہ تم یہ جو بات کہتے ہو کہ گودنے والی اور گدوانے والی عورت پر اللہ کی لعنت ہے، یہ کہاں ہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو قرآن میں ہے۔ عورت نے کہا کہ میں تو پورا قرآن پڑھ لی، قرآن میں مجھے تو کہیں بھی آیت نہیں نظر آئی، کہاں ہے بتاؤ۔ اللہ اکبر۔ یعنی عورتوں کے پاس علم دیکھیے، اس زمانے میں ایک صحابی کچھ بولتے ہیں، اس پر عورت اٹھ کے کھڑے ہو کے سوال کرتی ہیں کہ میں تو پورا قرآن پڑھ لی، قرآن میں یہ ہے ہی نہیں، کہاں ہے بتاؤ۔ کیسا علم تھا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں ہے قرآن میں، تو کہا کہ نہیں ہے، اور کانفیڈنس دیکھیے، بولتی ہے عورت ہے ہی نہیں، میں پورا قرآن پڑھی، یہ بات تم ابھی جو بولے یہ ہے ہی نہیں، پوری کانفیڈنس کے ساتھ بولتی ہے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کیا تو نے قرآن میں یہ آیت پڑھی؟ کون سی آیت؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ ہاں پڑھی۔ اچھا تجھے یہ علم ہے، یہ حدیث کا علم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی تھی ان عورتوں پر جو گودنے والی اور گدوانے والی ہے؟ تو عورت نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے، اللہ کے رسول نے کہا یہ مجھے معلوم ہے، لیکن قرآن میں تو نہیں ہے نا۔ تو بولے یہ آیت دلیل دے کر کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تمہیں جو دے اسے لے لو، جو رسول جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اس کا مطلب اللہ کے رسول کا حکم بھی اللہ کا حکم ہی ہوا نا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھاتے ہیں وہ آیت۔ تو اصل میں اس واقعے سے میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اس زمانے کی عورت کا
علم سیکھنے کا جذبہ کیسا تھا، کیسا علم والی عورتیں تھیں اس زمانے میں. مرد تو تھے ہی تھے، پھر عورتوں کے اندر اتنا علم. آج ہماری قوم کیسی ہے؟ آج ہماری قوم کیسی ہے؟ کتنی آیتیں پیش کر کے یا کتنی حدیثیں پیش کر کے، بلکہ قرآن حدیث بھی نہیں، صرف دین کے نام پر کوئی بات بول دیا کہ دیکھو یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، تو سب کے سب اندھے بن کر اس کی بات کو فالو کرتے ہیں. اگر وہ سر پہ ٹوپی یا پگڑی لگا کے یا چہرے پہ داڑھی رکھ لیا تو بس، نہیں بھائی فلاں مول صاحب بول دیے، نہیں بھائی فلاں باجی بول دیے، نہیں بھائی فلاں بیان میں ہم سن لیے، یہ بھی دین کتے، یہ بھی ثواب کتے، یہ بھی پڑھنا کتے، یہ بھی کرنا کتے، یہ 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا، یہ اتنی 1000 مرتبہ پڑھنا، یہ اتنی رکعتیں پڑھنا، اتنی نمازیں پڑھنا. کیا کیا کر کے رکھ دیا آج دین کو. کتنے ہمارے مسلمان عورتوں کو یہ معلوم کہ قرآن میں ایک آیت ترجمے کے ساتھ کسی کو سنا سکے، سمجھا سکے، کسی کی اصلاح کر سکے، کہ قرآن کی ایک آیت سنا کے دیکھو بھائی یہ حرام ہے. کم از کم عورتوں کو ان کے اپنے مسائل کون سی آیت میں ہے، طلاق کا مسئلہ کہاں ہے، نکاح کا مسئلہ کہاں ہے، کتنی عورتوں کو معلوم. پردے کی آیت کہاں پر ہے، کتنی عورتوں کو معلوم ہے. اللہ کے لیے غور کرنا. کتنے مردوں کے پاس یہ علم ہے قرآن کی ایک آیت پیش کر سکیں کسی کے سامنے سمجھانے کے لیے. ہم کتنے دور ہو گئے علم سے، یاد رکھو. تو بہرحال بدر میں دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں علم سکھانے کے لیے کیسا کیسا انتظام کرے. جنگ بدر ہوا، مدینہ جانے کے بعد سب سے بڑی جنگ جو ہوئی وہ کون سی؟ جنگ بدر. جنگ بدر میں جب مشرکین کے کچھ قیدی پکڑے گئے، تقریباً 70 قیدی پکڑے گئے، تو ان میں سے جتنے بھی قیدی، بلکہ کئی قیدی پکڑے گئے تھے، ان میں سے کچھ قیدی جو پکڑے گئے، اب وہ جو قیدیاں پکڑے جانے کے بعد کچھ لوگوں کو فدیہ دے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فدیہ لے کے چھوڑ دیے. مطلب تم اتنا پیسہ دے دو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، فلاں چیز دے دو ہم چھوڑ دیں گے. اس طرح کئی مکے کے مشرکین کو چھوڑ دیے. لیکن کچھ قیدی ایسے تھے جن کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، جن کے پاس دینے کے لیے مال نہیں تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ مدینہ کے جتنے مسلمان بچے ہیں، ان مسلمانوں کو تم مکے کے مشرک جو پکڑے گئے، تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تم علم سکھاؤ گے، تمہارے پاس جو علم ہے تعلیم دو گے تم ہمارے مسلمان بچوں کو. اللہ اکبر. آپ سوچو تھوڑا اس واقعے پہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ابھارے صحابہ کو، کیسا تعلیم کا انتظام کیے. مکے کا مشرک سکھا رہا ہے مسلمانوں کو علم. اب مجھے بتاؤ یہ کون سا علم تھا؟ دنیاوی علم تھا، دینی علم تھا؟ دینی علم تھا. مکے کے مشرکین کے پاس دین تھا، پھر کیا سکھا رہے ہو؟ دنیا کا علم ہی تو تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فرق نہیں کرے دنیاوی اور دینی علم میں. جہاں بھی علم ملا چلو سیکھو. کئی صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم عبرانی زبان سیکھو، سریانی زبان سیکھو، تاکہ اس زبان میں تم ان لوگوں کو، یہودیوں کو اسلام کی دعوت دے سکو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا انتظام کرے. تو صحابہ کے اندر یہ جذبہ بھی تھا، لیکن ہمارے پاس آج وہ جذبہ ختم ہوتے نظر آ رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. صحیح مسلم کے ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا طلب کرنا فرض ہے. بولے علم کا طلب کرنا فرض، علم حاصل کرنا فرض ہے. بولے تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر عورت اب مدرسے میں جا کے عالمہ بن جائے، ہر عورت ہر مرد جا کے صرف دنیاوی علم ہی سیکھے؟ نہیں. ہم میں سے کچھ لوگوں کو یہ ضروری ہے کہ وہ مدرسے میں جائے، پڑھے، عالم بنے، تاکہ قوم کو رہبری کرے، رہنمائی کرے. لیکن ہر مسلمان کو، جہاں پر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر مسلمان کو علم حاصل کرنا فرض ہے، یہ وہ علم ہے جو بنیادی باتوں کا علم تو کم از کم یاد ہو جائے. کون سی؟ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، زکوٰۃ کے مسائل، کم از کم اتنی چیزوں کا تو علم ہر مسلمان کو ہو. یہ ہے اس حدیث کا مطلب. آج کہاں ہے پھر یہ توحید؟ کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ کتنے مسلمانوں کو اگر ہم جا کے پوچھیں گے کہ بھائی شرک کسے کہتے ہیں، کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ یہی علم نہیں رہنے کی وجہ سے آج مسلمان قوم شرک کرتے چلے جا رہی. یاد رکھو. تو بہرحال
اب میں کچھ حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا فضائل کے طور پر، فضیلتوں کے طور پر۔ وہ فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت۔ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا، بھلائی کا ارادہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو، ہر ماں باپ اپنے بچوں کا بھلائی چاہتے ہیں، ہے نا؟ اب بھلائی چاہ کر کیا کرتے؟ یا تو ماں باپ اپنے بچوں کی بھلائی کے لیے ان کو سکول میں پڑھا رہے، بچوں پہ خرچ کر رہے، بچوں کے لیے پراپرٹی جما رہے، بچے کل کے دن اچھے رہیں اس لیے ان کو ابھی سے کیا ہے اچھی تعلیم دلا رہے ہیں، بچوں کے لیے محنت کر رہے، یعنی بچوں کی بھلائی چاہنے والے ماں باپ ان کے لیے کچھ انتظام کر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس آیت میں، اس حدیث میں ہم لوگوں کو یہ سمجھایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو کیا دیتا؟ دین کا علم، دین کی سمجھ دے دیتا۔ اسی لیے دین کی سمجھ جو ہے نا، دین کا علم جو ہے نا، ہر ایک کو نہیں ملتا۔ یہ خوش نصیب لوگ ہیں، یہ صرف خوش نصیب لوگ ہیں۔ اللہ سب کو دیتا ہوں نہیں بول رہے، یہ نعمت سب کو ملنے والی چیز نہیں ہے، یہ صرف انہی لوگوں کو ملتی ہے۔ دین سیکھنا، دین سننا، دین سمجھنا، دین کا علم حاصل کرنا، یہ جذبہ سب کو نہیں رہتا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں یوٹیوب تو ہر ایک کے موبائل میں رہتا، واٹس ایپ تو ہر ایک کے موبائل میں رہتا، فیس بک بھی ہر ایک کے موبائل میں رہتا۔ تو موبائل میں جہاں ایک طرف فلمیں ہوتی، گانے ہوتے، میوزک ہوتا، دوسری طرف اچھے اچھے علماء کے لیکچرز بھی ہوتے، بیانات بھی ہوتی ہے، قرآن کی قرأت بھی ہوتی، لیکن علم سیکھنا کم از کم یوٹیوب سے۔ چلو بھائی مدرسے میں نہیں گئے ہوں گے، علماء کو نہیں دیکھے ہوں گے، نہیں سنے ہوں گے، لیکن ہاتھ میں جو موبائل ہے اس کے ذریعے سے بھی کئی طرح کا علم حاصل کر سکتے۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو الحمدللہ صرف یوٹیوب پہ کچھ لیکچرز دیکھ لے کے، اور میرے پاس تو ہمیشہ میسیجز آتے ہی رہتے، ایسے نوجوان لڑکوں کے، لڑکیوں کے، اور لڑکیوں کے زیادہ، لڑکوں کے مقابلے میں، مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے زیادہ میسیجز اس لیے آتے ہیں کہ بھائی ہم سب سے پہلے ایڈوکیٹ فیض سید کے لیکچر دیکھے تھے، الحمدللہ ہم کو ہدایت مل گئی، ہم لوگ سیدھے راستے پہ آ گئے۔ ہم بھائی فیاض بھی آپ کے لیکچرز دیکھے تھے، ہم فیاض بھی فلاں عالم کے لیکچرز دیکھے تھے، ایک لیکچر دیکھے ہمارا دل پھر اس کے بعد دیکھنے کا دل کرا، ایک سے زیادہ دیکھتے گئے یوٹیوب دیکھ کر۔ ماشاءاللہ ایک مرتبہ تو ایک لڑکی یہاں پر آئی تھی، جب اس کے پاس کتنا علم ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ انگلش میڈیم کی ماشاءاللہ، اور اس کا کوئی دینی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، گھرانہ بھی نہ ماں باپ دیندار ہے، نہ بھائی بہن دیندار ہے، نہ گاؤں والے دیندار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، انگلش میڈیم کی پڑھنے والی لڑکی ہے۔ لیکن جب وہ آئی یہاں پر، میں اس کے ساتھ کچھ سوالات کیا کہ آخر اس کے پاس علم کیا ہے، کتنا ہے، اللہ اکبر، حیران رہ گیا میں۔ وہ جتنے بھی سوالات کا میرے جواب دیتے گئی، تو نے کہاں پڑھا؟ جب میں یہ سوال کیا تو بولتی ہے کہ میں صرف یوٹیوب سے اور علماء سے جو کہ اتھینٹک قرآن و سنت کے دلائل دے کر بیان کرتے، میں ان کی سنتے گئے اور ان سے یہ علم میں نے حاصل کیا۔ ایسی ایک نہیں ہے، ہزاروں لڑکیاں ہیں ماشاءاللہ، آج سیکھ رہی ہیں، آ رہی دین کی طرف۔ لیکن میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا اس حدیث کی روشنی میں، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا اسی کو دین کی سمجھ دیتا، ورنہ بیانات میں آنے والے ہزاروں ہوتے، ایک مرتبہ بلا کے لائے تو دوبارہ نہیں آتے ہونا، ارے گئے جی ایک مرتبہ سن لیا اور ایک بار کال کرو، نہیں جی بہانے بنا دیتے، نہیں آتے، نہیں سنتے، بار بار کیوں نہیں سنتے؟ اللہ سب کو نہیں دیتا یہ نعمت۔ جس کے اندر تڑپ ہو، جس کے اندر خواہش ہو، جس کے اندر یہ جذبہ ہو کہ میں بھی کچھ سیکھوں، میں بھی اللہ کا دین سیکھوں۔ الحمدللہ 3-4 دن پہلے ایک شادی شدہ عورت حیدرآباد کی ماشاءاللہ سے وہ کال کرتی ہے اور بات کرتی ہے، 3 بچوں کی ماں ہوں میں فیاض بھائی، اس کے باوجود میں سب سے پہلے ایڈوکیٹ فیض سید کے لیکچرز دیکھتی تھی، پھر بعد میں آپ کے دیکھی، پھر اس کے بعد کچھ عالموں کی بھی نام گناتی ہے، اس کے بعد مدنی علماء کو، ان علماء کو میں دیکھتی ہوں، اور دیکھنے کے بعد وہ جو بھی لیکچرز ہوتے ہیں، ابھی یہ رجب کا مہینہ چل رہا، ابھی میں نے آپ کا لیکچر فیاض بھی رجب کا مہینہ، اس کے تعلق سے آپ نے جو کہا وہ پورا میں نے لکھا، اور اس سے پہلے بھی کئی علماء کے میں لیکچرز لکھ کے یاد کر کے ہمارے آس پاس پڑوس میں جو عورتیں ہیں ان کو جمع کر کے میں بیان دے رہی ہوں، میں لوگوں کو سمجھا رہی ہوں۔ کیا اس طرح میرا سمجھانا صحیح ہے یا غلط ہے بول کے سوال کرتی؟ کس کو سوال؟ بچپن میں نہیں سیکھی، وہ کبھی مدرسے میں نہیں گئی، کبھی ماں باپ نہیں پڑھائے، لیکن دیکھو ہدایت کب ملتی، کیسے ملتی؟ اللہ کے لیے غور کرنا، یہ جذبہ ہو نا،
ایک مرتبہ دیکھیں نہیں بھائی میرے کو کیا کرنے کا بولے تو نہیں ہوتا. یاد رکھو جذبہ جس کے اندر ہے، خواہش جس کے اندر ہے، اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دیتا. یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، یاد رکھو. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک کے قابل دو لوگ ہیں. رشک کا مطلب حسد، جیسے حسد بولتے ہیں نا کسی کی ایک نعمت دیکھ کر کہ وہ مجھے مل جائے. حسد کے 3 طریقے ہیں، لیکن اب میرے پاس وقت نہیں ہے، لیکن میں اتنا سا بتا دوں کہ کسی کے اندر ایک نعمت دیکھ کر وہ میرے اندر بھی آ جائے، وہ چیز مجھے بھی مل جائے. اس طرح خواہش کرنا صرف 2 آدمیوں کے لیے جائز ہے. بولے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ مالدار جس کے پاس مال ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کو دیکھ کر ہم یہ خواہش کر سکتے ہیں کہ اللہ ویسا مال تو مجھے بھی دے، مالدار بنا، میں بھی تیری راہ میں خرچ کروں گا. دوسرا ایک وہ علم والا جس کے علم سے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، ایسے آدمی کو دیکھ کر کہ اللہ وہ جیسا علم سیکھ کے دوسروں کو سکھا رہے، اللہ مجھے بھی ویسا علم دے، میں بھی لوگوں کو سکھاؤں. اس طرح کا حسد کرنا، اس طرح کا کیا ہے رشک کرنا جائز ہے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی کیا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے اور مسلم میں بھی یہ حدیث ہے. اسی طرح تیسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کی جستجو میں جو نکلتا ہے لوٹنے تک اللہ کی راہ میں ہوتا ہے. ترمذی کی روایت. علم کی جستجو، علم سیکھنے کے لیے آپ گھر سے نکلے، آپ 2 کلومیٹر دور سے آئے، 4 کلومیٹر دور سے آئے، 15-20 کلومیٹر دور سے آئے، آپ جہاں سے بھی نکلے کہیں پر بھی علم سیکھنے کا موقع ملا، معلوم ہوا آپ وہاں پر جا رہے ہیں، تو تم گھر سے نکلے اور گھر واپس جانے تک اللہ کی راہ میں ہوتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. اگر اسی آنے جانے کے راستے میں اگر مر بھی گئے نا، موت بھی آ گئی نا، تو ماشاءاللہ یہ بڑی خوش نصیبی کی موت ہوتی ہے. اللہ کی راہ میں موت اللہ کے لیے جان دینے کے برابر ہی ہے، اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے کے برابر ہی ہے. تو نکلنے والا شخص لوٹنے تک اللہ کے راستے میں ہوتا ہے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی ایک آیت سیکھے اور دوسروں کو سکھائے اور خود اس پر عمل کرے تو یہ عمل 100 رکعتوں سے بھی زیادہ افضل ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے. کیونکہ وہ ایک آیت سیکھنا، سکھانا 100 رکعتوں سے کیوں زیادہ افضل ہے؟ 100 رکعت نماز پڑھنے والا وہ خود کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن جو ایک آیت سیکھے دوسروں کو سکھاتا ہے وہ ہزاروں لوگوں کے ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے. اس کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں کو ہدایت ملتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیے میں اگر اکیلا ایک جگہ ٹھہر کے، یا آپ میں سے کوئی ایک جگہ ٹھہرے گھر میں 100 رکعت پڑھتے گئے، ثواب کتنے لوگوں کو ملا؟ ایک کو ہی، پڑھنے والوں کو ہی اس کا ثواب ملا. لیکن اگر کوئی ایک آیت سیکھا، اس کا ترجمہ سیکھا، معلوم کر لیا، خود اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے لوگوں کو دعوت دیا. مثال کے طور پر خالی شرک کی ایک آیت لے لیا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. اگر یہ ایک آیت سیکھ لیا، اس کے بعد ترجمہ سیکھ لیا، دیکھو اللہ تعالیٰ شرک کرنے والوں کو ہمیشہ جہنم میں ڈال دیتا اور ان کے اوپر جنت حرام ہے. اس طرح ایک آیت کا ترجمہ سیکھی، ایک آیت لوگوں کو سمجھاتے گئے. بھائی دیکھو شرک کے تعلق سے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے تم پارٹنرشپ بنا رہے ہو، تم اللہ کا پارٹنر بنا رہے ہو، تم شرک کر رہے ہو، شرک سے توبہ کرو، شرک سے نکلو، توحید پہ آؤ. اگر ایک آیت سیکھے، وہ ایک آیت سے اگر تم بولتے گئے، اس کے ذریعے سے ایک آدمی کو اگر ہدایت ملی، پھر اس کے ذریعے سے ایک آیت کو ایک دوسرے آدمی کو ہدایت ملی، ایسا ہزاروں آدمیوں کو ہدایت مل سکتی ہے. تمہارا یہ بولنا ہزاروں آدمیوں کو ہدایت مل سکتی ہے. یاد رکھو، اسی لیے ہماری نیت بھی یہ ہوتی ہے اللہ قبول کرے. ہم اسی لیے بولتے ہیں، ہم اسی لیے ویڈیو ریکارڈنگ کرتے ہیں تاکہ ہمارا یہ پیغام یہاں بیٹھے ہوئے صرف یہ 80 90 150 لوگوں تک ہی نہیں، بلکہ یہ پیغام ہزاروں لوگوں تک پہنچے، تاکہ ایک کے ذریعے دوسرے تک جب یہ پیغام پہنچے گا، پتہ نہیں اللہ کس کو کس بات سے ہدایت دے گا، کس کے لیے کون سی بات ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. اور اس کے نتیجے ہم لوگ دیکھ بھی رہے الحمدللہ، کئی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن رہا آج. تو میری ماں بہنوں، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم سب کا یہ ارادہ ہو، ہم بھی قرآن سیکھنے والے، دوسروں کو سکھانے والے، آیتوں کا ترجمہ سمجھانے والے بنے. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت اس شخص پر جو تم میں سے ادنا ہو. مطلب کیا ہے؟ عابد کا مطلب کیا ہے؟
عبادت کرنے والا، عابد کی فضیلت کس کے اوپر؟ عابد کی عالم پر فضیلت ایسی ہے۔ عابد کا مطلب عبادت کرنے والا۔ عالم کون ہوتا؟ علم حاصل کر کے دوسروں کو سکھاتا، اس کو بولتے ہیں عالم۔ عابد بولے تو اکیلا عبادت کر لے رہا۔ اس کی فضیلت ایسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک ادنا آدمی ہے نا، اس پر میری فضیلت، یعنی اللہ کے رسول بول رہے کہ میری فضیلت جیسی ہے تم میں سے ایک نارمل آدمی پر، ایسی فضیلت ہے عالم کی عابد پر، بول رہے ہیں۔ اس لیے عالم بننا ہے۔ عالم کا مطلب علم حاصل کرنا۔ تمہارے پاس جتنی آیتوں کا علم ہے تم اتنی آیتوں کے عالم ہو، بس سیکھو، سکھاؤ، سیکھو دوسروں کو بتاؤ، سمجھ رہے نا؟ یہ ہے۔ پھر اسی طرح اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور آسمان کی مخلوق، پھر اسی طرح چونٹیاں جو بلوں میں رہتی ہے اور مچھلیوں تک جو سمندر میں رہتی ہے، اس شخص کے لیے دعا کرتے رہتی ہے جو بھلائی کو سکھاتا ہے، جو بھلائی کی طرف بلاتا ہے۔ آسمان و زمین کی ہر مخلوق اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتی ہے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے، نیکیوں کی طرف بلاتے، علم سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے سمندر کی مچھلیاں اور بلوں میں رہنے والی چونٹیاں تک دعا کرتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو علم کی تلاش کے لیے کسی راستے پر چلے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت۔ تمہارا یہ چلنا، تمہارا یہ نکلنا اتنی بڑی فضیلت ہے، اس فضیلت کو جانو، معلوم کرو، احساس کرو، اس بات کا یقین کرو کہ تم نکلے علم سیکھنے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم دنیا میں جتنا چلتے علم سیکھنے کے لیے، اللہ تمہارے لیے اتنا جنت کا راستہ آسان کرتے جاتا، حالانکہ جنت کا راستہ آسان نہیں ہے، بڑا مشکلوں والا راستہ ہے جنت، بڑی تکلیفوں والا راستہ ہے جنت کا راستہ۔ وہ راستے کو طے کرنا، اس راستے پر چلنا معمولی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آسان کر دیا اس کے لیے جو دنیا میں علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے۔ تو موقع ہے آپ کے پاس، اس موقع کو نہ گوائیں، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسلام کو زندہ کرنے کے لیے علم سیکھتا ہے، اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ طبرانی کی روایت کیا ہے؟ جو اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، یہ ایک مرسل روایت ہے لیکن غور کرنا اس میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کیا ہے کہ جو علم کی تلاش کے لیے نکلتا ہے، اسلام کو زندہ کرنے کے لیے علم سیکھتا ہے۔ حالانکہ اسلام مرتا نہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی نسبت اسلام سے مر چکی ہے، مسلمانوں کی نسبت اسلام سے مر چکی ہے۔ آج ایمان اور یقین کی جو بات ہے ایک بجھتا ہوا چراغ کی طرح ہے۔ ایمان کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ یقین کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ اللہ کی جنت پر یقین، جہنم پر یقین، مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین، یہ فضیلتیں کتنے لوگوں کو یقین ہے؟ بجھتا ہوا چراغ نظر آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی نیت یہ نہیں، جس کی نیت یہ ہے کہ میں اسلام کو زندہ کروں گا، مطلب جو سنتیں، جو اللہ کے احکامات آج مٹتی چلے جا رہی ہے، جیسے معلوم ہی نہیں ہے، جیسا کہ سود ہے، کون حرام سمجھ رہا آج؟ بے پردگی ہے، کتنے لوگ حرام سمجھتے ہیں، غیبت کتنے لوگ حرام سمجھتے ہیں، زناکاری کتنے لوگ حرام سمجھتے ہیں اس کو۔ مطلب اسلام جو مسلمانوں کی نسبت ہے نا اسلام سے، یہ نسبت اصل ہماری یہ مرتے چلے جا رہی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین بھی اسلام ہے، یہ کتنے لوگوں کو اس چیز کا احساس ہے؟ تو ایسے حالات میں وہ سنتوں کو زندہ کرنا، وہ اللہ کے احکامات کو پھر سے زندہ کرنا، زندہ کرنے کی نیت سے میں بتاؤں گا میرے قوم میں، میرے معاشرے میں، میرے خاندان میں جو چیز معلوم ہی نہیں ہے وہ چیز میں بتانے کے لیے اسلام کو زندہ کروں گا، اللہ کے احکامات کو پھر سے دوبارہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پھر سے میں دوبارہ زندہ کروں گا۔ اس نیت سے علم سیکھے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن نبیوں کے اور اس آدمی کے درمیان صرف ایک درجے کا فاصلہ رہتا، نبیوں کے اتنے قریب ہوتا ہے وہ آدمی۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یاد رکھو۔ آج دیکھیے فضیلتیں سننے کے بعد علم حاصل نہیں کرنے کا نقصان کیا ہے؟ نقصان ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں کو بتاؤں، خاص طور سے دنیاوی علم کا نہیں، میں آج صرف دینی علم کا بتاؤں گا۔ دنیاوی علم حاصل نہیں کرنے کا نقصان بھی ہے،
لیکن اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا دینی علم کا حاصل نہیں کرنے کا نقصان ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں دنیاوی علم کچھ بھی نہیں ہے، آج کروڑ پتی ہیں، کما سکتے ہیں دنیا، کوئی بات نہیں ہے، دنیا کا علم نہیں ہے لیکن کروڑوں کے مالک، بڑے بڑے گاڑیوں کے مالک ہے، بڑے بڑے گھروں کے مالک ہے، ہاں دنیا میں کیا ہے، بادشاہوں والی زندگی گزار سکتے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزار سکتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن دین کا علم نہ ہو تو اس سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، یہ میں آپ لوگوں کو سامنے رکھوں گا۔ پہلی چیز، آج مسلمان چاہے عورتیں ہو یا مرد ہو جو دینی علم سے دور ہو گئے، اس کا پہلا نقصان یہ ہوا کہ ایمان بگڑ گیا، ایمان بگڑ گیا دین کا علم نہیں سیکھنے کی وجہ سے۔ کیسے ایمان بگڑ گیا؟ اکثر عیسائی مشنری کے جو سکولز ہوتے ہیں، کانوینٹ سکولز جو ہوتے ہیں، اس کے اندر بچوں کو سب سے پہلے پریئر جو سکھایا جاتا، عیسیٰ علیہ السلام سے مانگنا سکھایا جاتا، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر، گھٹنے زمین پہ ٹیک کر عیسیٰ علیہ السلام کی مورتی یا مریم علیہ السلام کی مورتی کے سامنے ان کو پریئر کیا جاتا۔ ایمان نہیں بگڑا اس سے۔ پھر اسی طرح غیر مسلموں کے سکولز میں پڑھنے کی وجہ سے کیا ہے، آج سکولز کے اندر سرسوتی کی تصویر ہوتی ہے، اس تصویر کے سامنے ٹھہر کے بھی صبح پریئر کیا جاتا، بلکہ اس کے آگے، اس مورتی کے آگے ہر بچے کا ایک ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک دن یا ڈیلی ایک بچے کی ایک ایک دن باری آتی ہے، اس دن گھر سے پیسے لے جاتا ہے، اس لیے کہ میں دکان سے ناریل خرید کے لے جاؤں اور میرے پیسوں سے جو ناریل اس سرسوتی کی مورتی کے سامنے جو پھوڑ دیا جاتا، اس کے بعد اس کے سامنے پریئر کیا جاتا۔ ایمان نہیں بگڑا اس سے، یاد رکھو، بڑی اہم باتیں بول رہا ہوں۔ اسی طرح کتنے لوگ ہیں جو ایسے شرکیہ کلمات پڑھتے ہیں جن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کئی مسلمان مرتد ہو جا رہے صرف اس بات پر کہ ان کو بچپن سے دینی علم نہیں سکھایا گیا تھا، صرف سیکھے کانوینٹوں میں، صرف سیکھے غیر مسلموں کے سکولز میں، دین کیا ہے معلوم ہی نہیں ہے۔ عیسائیوں کے ساتھ ملے رہے، ان کے ساتھ کیا ہے پریئر کرے، ان کے ساتھ مل بیٹھ کے گائے، سب کچھ کرے، اب اس کے بعد انہی کی محبت اس میں سکھائی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اچھی اچھی باتیں بتائی گئی۔ عیسائیت کیا ہے وہ پڑھا، سیکھا، سنا، لیکن اسلام کیا ہے نہیں سیکھا، اسی لیے آج نوجوانوں کی اکثریت اسلام چھوڑ رہی ہے اور کیا ہے عیسائیت میں مل جا رہے، آج مرتد ہو جا رہے۔ آج معلوم ہے آپ کو، میں اس سے پہلے بھی بتایا تھا آپ لوگوں کو، آپ ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان عیسائی بن جا رہے، مسلمان عیسائی بن جا رہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم صرف ایک طرفہ نیوز دیکھ لیتے، نہیں بھائی فلاں جگہ نا، فلاں یورپ میں، فلاں امریکہ میں یہ ایک آدمی کلمہ پڑھا، اتنے لوگ کلمہ پڑھے، اتنے لوگ مسلمان ہیں، ہاں بھائی یہ بات تو صحیح ہے، لیکن دوسری طرف ہمارے مسلمان بھی عیسائیت میں چلے جا رہے۔ بھائی کوئی دور کی بات نہیں، اپنے ہر علاقے میں، اپنی جگہ ہر علاقے میں یہ ہو رہا، آندھرا میں بھی ہو رہا، تیزی کے ساتھ ہو رہا، تلنگانہ میں بھی ہو رہا، عیسائی مشنریز کام کر رہی ہے اس بات پر۔ اس سے پہلے بتایا تھا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس وقت وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد، پھر سے ایک مرتبہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک عورت جو کہ اپنے سر کے اوپر اوڑھنی ڈالی ہوئی، 40 سال یا 45 سال کی عمر رہتی ہوں گی، اپنے ہاتھ میں بائبل پکڑ کے بڑے اسٹیج پہ ٹھہر کے، مائک ایک ہاتھ میں، بائبل ایک ہاتھ میں پکڑ کے وہ بیان کر رہی ہے۔ وہ بول رہی کہ میں مسلمان تھی، مسلمان ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئی، 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھتی تھی، قرآن بھی پڑھتی تھی، اور غیر مسلموں سے میں دور بھی رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود میرے کو ایک دن ایک جگہ کام کرنے کے لیے بلایا گیا تھا، عیسائی لوگوں کے پاس میں نے کام کیا، ان کے چرچ میں جا کے دیکھا، ان کے لیے کچھ جو بھی کام کرنا تھا وہ تمام چیزیں کرنے کے بعد جب وہ لوگ مجھے بلا رہے تھے عیسائیت میں، پھر بھی میں کیونکہ نفرت کرتی تھی، میں ان کی باتوں میں نہیں آئی، لیکن میں کیونکہ زیادہ ان کے صحبت میں رہنے لگی، ان کی باتیں سننے لگی، اور میں ایک بیماری میں بھی مبتلا تھی۔ ایک دن میں رات کو سو گئی تو میرے خواب میں میرے والد آتے ہیں، میرے ابا جو کہ مر چکے ہیں، وہ میرے خواب میں آتے ہیں اور کیا ہے کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا عیسائیت قبول کر لے، عیسیٰ علیہ السلام کو مان لے، یہی سچے خدا ہے، یہی سچے رب ہے۔ پھر اتنی ہی دیر میں خواب میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھتی ہوں، وہ آئے، میرے سر پہ ہاتھ پھیر دیے، اس کے بعد میں جب صبح جاگی تو میری بیماری ختم ہو گئی۔ تو اب میں
یہ یقین کر لی اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہتی ہوں، میں تم سب کو بلکہ پورے مسلمانوں کو وہ دعوت دے رہی ہے، اور اس کے الفاظ یہ تھے کہ میں نے اس وقت سوچا جس دن مجھے یہ خواب آیا کہ اتنے دن جو میں اللہ کی عبادت کیا تھا وہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اور وہ کہتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہمارے معبود ہے، آؤ۔ کوئی معمولی بات نہیں، آدھا گھنٹہ یا گھنٹے کا سپیچ دیتی ہے۔ ایسے کئی لوگ ہیں ہے آج مسلمانوں کے پاس یہ علم، کسی سٹیج پہ ٹھہر کے ہم اپنے اسلام کے بارے میں بولے۔ کتنی مسلمان عورتوں کو یہ معلوم ہے؟ بولیے، ہم کو آج کیا معلوم ہے؟ ہم کو کیا معلوم ہے؟ ہم کو صرف وہ بچپن سے پڑھا دیے، 20-25 سال شادی کی عمر تک جو پڑھائی پڑھا دیے وہ معلوم ہے۔ اس کے بعد شادی کے بعد گھر کے کام کاج کر لینا، جھاڑو دینا، برتن صاف کرنا، بچوں کو سنبھالنا، شوہر کی خدمت کرنا، بہت بولے تو ٹائم رہے تو کیا کرنا ہے، ٹی وی دیکھ لینا، موبائل آپریٹنگ کر لینا، یہ کپڑے سلائی کر لینا۔ اس کے علاوہ ہم کو معلوم کیا ہے؟ کیا ہم بھی دعوت دے سکتے ہیں ہمارے اسلام کے بارے میں؟ کسی غیر مسلم کو بلا سکتے؟ اتنا ٹیلنٹ، اتنا علم کتنی مسلمان لڑکیوں کو ہے، کتنے مسلمانوں کو ہے؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو ایسے حالات ہے، یاد رکھو۔ تو بہرحال میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا نقصان ہوا کہ ایمان بگڑ گیا، آج عیسائی بن رہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں گے یوٹیوب میں وہ بدکمہ کے سامنے، وہ پچھلے سال جو بدکمہ ابھی جو گزرا، اس کے سامنے ٹھہر کے برقع پہن کے ڈی جے لگا کے اس کے سامنے ناچنے والی مسلمان لڑکیاں کالجوں میں، مسلمان لڑکیاں ناچ رہی، مورتیوں کے سامنے ناچ رہی۔ آج کہاں ہے ایمان؟ یہی تو سب سے بڑا نقصان ہوا نا۔ بچپن سے اگر دین کا علم سکھاتے اللہ کون ہے، اگر اسے معلوم ہوتا ہمارا دین کیا ہے، اگر معلوم ہوتا تو وہ آج مورتیوں کے سامنے ناچنے والی کیوں بنتی؟ بدکمہ کے سامنے آج ناچ رہے غیر مسلموں کے ساتھ مل کر، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح یہ جو ابھی غیر مسلموں کا ایک عید ہوتا ہے جو کہ کرشناشٹمی کے نام سے، اس وقت بھی پورے جتنے بھی کانوینٹ اسکول ہوتے اور خاص طور سے گورنمنٹ اسکول میں بھی شاید ابھی یہ منایا جا رہا ہے، سری کرشن کے پیدائش کا دن، اس دن مسلمان عورتیں برقع پہن کے اپنے بچے کو کوئی سری کرشن بنا کے، کوئی اپنی لڑکی کو گوپیکا بنا کے، اس کے جیسی ساڑی، اس کے جیسے ڈریسنگ، اس کے جیسے کپڑے پہنا کے لے کے جا کے چھوڑتے ہیں کہ میرا بچہ سری کرشن بن گیا، میری بچی گوپیکا بن کے ناچ رہی اس کے سامنے، بلکہ خوش ہوتے ہیں۔ آج مسلمان بچیاں ناچ رہی، آج کہاں گیا؟ پھر کیوں ایسا ہوا؟ ایمان ہی ختم ہو گیا نا۔ پھر کون سی مسلمان بن کے اب رہ گئے پھر جب ایسے حرکتیں کرنے کے بعد؟ تو ایمان بگڑا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ شرک، یہ بدعت مسلمانوں میں، یہ مردوں کے سامنے جھکنا، یہ مردوں کے سامنے مانگنا۔ کچھ ہی دن پہلے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا، وہ ایک ایسے شرک کے اڈے پہ جا کر مجھے وہاں پر توحید کی دعوت دینے کا چھوٹا سا موقع ملا، تو میں جب گیا وہاں پر دیکھا ہمارے ہی قریب کے بڑے پہاڑ کے پاس کتنے مسلمان ہیں، اللہ اکبر، جا کے مردوں کے سامنے جھک رہے، خبروں کے سامنے جھک رہے، ان کے سامنے جا کے ناک رگڑ رہے، مانگ رہے، رو رہے، مجھے کچھ ہونا، مجھے کچھ مل جائے۔ اللہ اکبر، کیوں ہوا ایسا؟ علم نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ کبھی قرآن اپنی زندگی میں ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھے تو دینی علم سے دوری آج شرک میں مبتلا کر دی، مسلمانوں کو بدعتوں میں مبتلا کر دی۔ آج جتنی بھی بدعتیں ہیں، مجھے بتائیے خاص طور سے یہ شادی کے نام پر جتنی بدعتیں ہیں، یہ رسمیں رواجیں، چھلے چھٹیاں، جتنی بھی رسمیں ہوتی ہے، یہ کرنے والے مسلمان عورتیں ہیں یا مرد ہیں؟ اگر کوئی عورت، پوری عورتیں اگر یہ بول دے کہ نہیں جی بھائی ہم کو جو ہے نا کوئی مہندی کا رسم کرنا نہیں ہے، کوئی ہلدی کا رسم کرنا نہیں ہے، کوئی جمعہ کی کرنا نہیں ہے، کوئی مرد آپ لوگوں کے اوپر زبردستی کرے گا نہیں کرو بول کے؟ کوئی نہیں بولتا۔ اگر عورتیں ارادہ کر لے کہ ہم نہیں کریں گے، کوئی مرد نہیں بولتا آپ کو کہ تم کرو بول کے۔ یہ سب بدعتیں کہاں سے شروع ہوئی؟ عورتوں کے پاس۔ یہ عورتوں کو پھر یہ بدعتیں سکھانے والے کون تھے؟ دینی علم سے دور ہوئے، پہلے سے کرتے ہوئے آ رہے، چلتے آ رہا، اسی میں مزہ ہے۔ آج صبح ہی ایک سوال آیا مجھے، ایک عورت سوال کرتی ہے، بھائی ہمارے رشتہ داروں میں یہ رسمیں، ساچک، مہندی یہ سب کرتے ہیں، ہم اگر بولتے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے تو وہ بولتے ہیں کہ ہم کون سا پیری مریدیا اور شرک وغیرہ کر رہے، یہ تو خالی رسمیں ہیں نا، خوشی کے لیے کر رہے نا، اس میں بھی نہیں آتے کیا؟ رشتہ توڑ دیتے کیا؟ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ بھائی تمہارے کو اتنا علم ہو گیا کہ یہ پیری مریدی، یہ مردے، یہ فاتحہ، یہ تو شرک ہے، لیکن یہ جو ہے یہ بدعتیں ہیں جو نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ بھی کافروں سے لیے گئے طریقے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا، اس کا علم نہیں ہے، اسی لیے اس میں مزہ آتا ہے۔
اسی لیے اس میں خوشی ہوتی ہے، اس سے رکو بولے تو تکلیف ہوتی ہے، نہیں رکتے اس چیز سے. کیوں؟ ہم لوگ دینی علم سے دور ہو گئے. تو یاد رکھو، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 18 ہے. آل عمران کی آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ اولو العلم قائما بالقسط. ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. دیکھو، یہ جتنے بھی مرتد ہو رہے، اسلام چھوڑ دے رہے، عیسائیت میں چلے جا رہے، یا مردوں کے سامنے جھک کے جو شرک کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی؟ پھر اس کے علاوہ شرکیہ جملے، جیسا کہ میں کئی مرتبہ بول چکا تھا، شرکیہ جملے بھائی، کوئی مر گئے تو زبان سے نکل جاتے شرکیہ جملے. کہیں پر کوئی احتجاج ہو رہا ہے، کہیں پر کیا ہے کوئی پروگرام ہو رہا ہے، وہاں پر جا کے شرکیہ جملے، غیر مسلموں کے سامنے جا کے جھکنا، ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی زبان سے الفاظ نکالتے مسلمان، بلکہ وہ عالم اور حافظ کی ڈگری رکھنے والے، مدرسوں میں پڑھنے والے عالموں کو بھی زبان سے کون سا جملہ نکالے تو شرک ہوتا، کون سا جملہ نکال سکتے، کون سا جملہ نہیں نکال سکتے، آج نہیں معلوم ہے اکثر لوگوں کو. سب کی بات نہیں بول رہا ہوں میں، اکثریت کو نہیں معلوم، اسی لیے ایسے ایسے شرکیہ جملے نکالتے. ایسا ہوا کیوں؟ ہوا اس لیے کہ جو علم سیکھنا تھا، جیسا علم سیکھنا تھا ویسا نہیں سیکھے. اللہ تعالیٰ اس آیت میں وہی بتا دیا کہ شہید اللہ، گواہی دیتا ہے اللہ، گواہی دیتے ہیں اللہ کے فرشتے، گواہی دیتے ہیں علم والے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. علم ہے تو گواہی دیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. علم ہے تو بولیں گے کہ ہم بدکما کے سامنے نہیں ناچ سکتے. علم ہے تو بولیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اللہ نہیں ہو سکتے، خدا نہیں ہو سکتے، خدا کے بیٹے نہیں ہو سکتے. یہ اللہ کے ولی ہو سکتے لیکن سجدے کے لائق نہیں ہو سکتے. کون بول سکتا ہے؟ یہ اللہ کے نیک بندے ہو سکتے لیکن ان کے سامنے رکوع اور سجدے، دعائیں، منتیں نہیں مانگی جا سکتی. کون بول سکتے؟ یہ اللہ تعالیٰ خود بتا دیا کہ یہ علم والے بولیں گے، علم والے بولیں گے، بغیر علم والے نہیں بول سکتے. پھر اسی طرح اللہ کے لیے غور کرنا، وہ علم، اچھا علم بھی کیسا ہو؟ وہ علم ہو جس پر عمل ہو. علم ایسا جس پر عمل ہو، اگر عمل نہ ہو تو پھر وہ علم کا کوئی فائدہ نہیں. آج علم والی عالمہ ہے ہمارے معاشرے میں، علم والے عالم ہے مردوں میں اور عورتوں میں، لیکن عمل والی نہیں نظر آتی، عمل والے نہیں نظر آتے. اس لیے مسجدوں میں امامت کرنے والے بھی تنخواہ ملے تو پڑھ لیتے، نماز نہیں تو نہیں پڑھتے. اسی طرح بڑے بڑے مدرسوں میں پڑھنے والے لڑکیاں ہماری، نام ہاں بھائی ڈگری ہے، کیا عالمہ کہتے، 7 سال پڑھے کہتے مدرسے میں، لیکن گھر میں جا کے دیکھو ایک دن بھی فجر کی نماز نہیں پڑھتی وہ لڑکی. عمل، وہ علم حاصل کری قرآن و سنت کا، یہاں کے رسمیں رواجیں بدعتیں سب کر لیتی ہیں. وہ علم حاصل کری، یہاں فیشن پرستی کرتی ہیں. کہاں ہے عمل؟ عمل والے بہت کم ہیں، علم والے بہت ہیں. علم تو شیطان کے پاس بھی تھا، علم تو شیطان کے پاس بھی تھا، لیکن وہ علم عمل والا نہیں تھا، عمل والا علم نہیں تھا. اسی لیے اللہ کا حکم ہوا سجدہ کرو، نہیں کرا. عمل والا علم ہو، صرف علم ہونا کوئی فائدے مند نہیں رہتا. اسی لیے کل قیامت کے دن بھی 5واں سوال جو پوچھا جائے گا وہ علم کے متعلق ہوگا یا عمل کے مطابق؟ عمل کے مطابق. 5واں جو سوال ہوگا، تجھے جو علم دیا گیا تھا، تیرے پاس جتنا علم تھا اس کے مطابق عمل کتنا کیا، یہ سوال ہو رہا. کتنا علم حاصل کرا، کون سے مدرسے میں پڑھ کے آیا، یہ نہیں ہوگا سوال. تیرے پاس جو بھی علم تھا اس کے مطابق عمل کتنا کیا. ایک طرف بیانات سنتا بھی گیا، مدرسے میں پڑھتا بھی گیا، لیکن نماز ہی نہ پڑھا تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوا؟ یاد رکھو، ایک کافر، ایک غیر مسلم آج علم حاصل کر کے مسلمان بن رہا ہے، تو دوسری طرف آج مسلمان جس کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں کرنے کی وجہ سے مرتد ہو رہا، مشرک ہو رہا، بدعتی ہو رہا. عمل نہیں ہے، علم ہے لیکن عمل نہیں ہے، یاد رکھو. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہ پہلا نقصان ہوا. اب دوسرا نقصان دیکھیے. دوسرا نقصان، علم، دین کا علم نہیں سیکھنے کی وجہ سے جو دوسرا نقصان ہو رہا وہ یہ ہے کہ آج ہمارے آداب بگڑ گئے، آج ہمارے اخلاق بگڑ گئے. آداب نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے. کیسے؟ آج اسکولز اور کالجز میں صرف مارکس کے لیے
صرف سرٹیفکیٹ کے لیے، صرف پرسنٹیج کے لیے ہی پڑھایا جاتا اور پڑھا جاتا، لیکن کوئی ادب، کوئی اخلاق، کوئی سلیقہ ہم لوگوں کو آج سکھایا نہیں جاتا، ہمارے بچوں کو آج سکھایا نہیں جاتا ہے۔ آج کالج میں کوئی سبجیکٹ جہاں پر ادب اور اخلاق، بڑوں کی کیسی عزت کرنا، عورتوں کی کیسی عزت کرنا، مردوں کے ساتھ کیسے رہنا، کیا ہے ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کیسا ادب کرنا، کیسے بات کرنا، کیسے اخلاق ہوتے ہیں، یہ کوئی سبجیکٹ ہے آج؟ نہیں ہے آج۔ صرف مارکس کے لیے سکھایا جاتا، پرسنٹیج کے لیے سکھایا جاتا۔ یاد رکھو، اسی لیے تو آج ہم دیکھ رہے ہیں بہت بڑے جرائم بھی ہو رہے، آج تہذیب بھی نہیں ہے۔ آج ہم دینی علم نہیں سیکھنے کی وجہ سے جہاں اخلاق نہیں ہے، سلیقہ نہیں ہے، ادب نہیں ہے، دوسری طرف تہذیب بھی ہماری ختم ہوتے چلے جا رہی۔ اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اخلاق سے خود ہمارے اپنے گھر والے محفوظ نہیں ہیں۔ آج ہمارے اخلاق سے ہمارے اپنے مسلمان محفوظ نہیں ہیں۔ آج جو ماحول ہے 15-20 سال پہلے ایسا ماحول تھا بھی نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے میں جو 15 سال 20 سال پہلے کم از کم سکولز میں اخلاق بھی سکھائے جاتے تھے، کم از کم ٹیچر بولتی تھی، یا کوئی سکول میں کیا ہے پڑھانے والا، کوئی کیا ہے سر جو ہوتا ہے وہ سکھاتا تھا، بچوں کو کچھ ادب سکھاتا تھا۔ ہم لوگ بھی جب بچپن میں پڑھتے تھے، کبھی تھوڑے سے بال لمبے ہو گئے تو وہاں پر ہم کو مارا جاتا تھا، اگر ہمارے کپڑے صحیح نہیں ہے تو مارتے تھے، غصہ کرتے تھے۔ اگر راستے سے کوئی سار گزر رہا ہے، پڑھانے والا کوئی ٹیچر اگر گزر رہے ہیں تو اس کو دیکھ کے بچے ڈرتے تھے، چھپ جاتے تھے کہ کہیں کل صبح میں اگر ہمارے سر کو دیکھوں کہ فلان جگہ تو کیا کر رہا بول کے مجھے پوچھتا بول کے۔ لیکن آج کہاں ہے وہ ادب، کہاں ہے وہ ڈر؟ آج کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ٹیچروں کو ڈرنا پڑتا اسٹوڈنٹ سے۔ یاد رکھو، اسی طرح کیا ہے آج اگر ہمارے اخلاق، ہمارے آداب کیسے ہیں اگر ہم دیکھنا چاہے، ایک مثال کے ذریعے سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ کے تایا، آپ کے چاچا، آپ کے خالو، آپ کے خالہ، آپ کے ماموں مامی جو بھی ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے دیکھنا، آپ کس کو 100 کے 100 مارکس دے سکتے ہیں کہ یہ اخلاق میں بڑے اچھے ہیں، یہ پرفیکٹ ہے ایک دم، 100 کے 100 مارکس ملیں گے ان کو؟ آپ کسی کو بھی نہیں دے سکتے، شاید کسی کو بھی نہیں دے سکتے کہ پورے اپنے ہی خاندان والوں میں سے کہ یہ 100% اچھے ہیں، نہیں دے سکتے۔ آج ایسے اخلاق آج ہمارے بن گئے، اور ہم بھی اپنا رازدار جو بناتے ہیں نا، راز کی باتیں بتانے والے، ان میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے رشتہ داروں میں کسی کو، ایک 4-5 آدمی ایسے ہوں گے، آپ سوچ کے دیکھو، جن کو آپ پورے اپنی راز کی باتیں بتاتے ہو، ایسا کوئی ہے بھی نہیں ہوگا شاید، ہے تو بھی 1-2-3 آدمی رہتے، وہ بھی فرینڈس میں رہتے، سہیلیوں میں رہتے، دوستوں میں رہتے، لیکن رشتہ داروں میں وہ بھی نہیں نظر آتا، کسی کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جاتا۔ آج ایسے اخلاق ہے، یاد رکھو۔ آج جتنے بھی فنکشنز میں ہم بلاتے ہیں یا اپنے گھروں میں دعوتوں میں بلاتے ہیں، وہ بھی بلاتے ہیں تو صرف مجبوری کی وجہ سے بلاتے ہیں، ہم اس لیے نہیں بلاتے کہ وہ سب سے اچھے ہیں بھائی اس لیے ہم ان کو دعوتوں میں بلائیں گے۔ آج یہ ایک مجبوری بن گئی ہے، ملنا جلنا بھی۔ صرف یاد رکھو، آج سکولز میں اخلاق کا کانسیپٹ ہی اڑ گیا ہے۔ پھر اسی طرح کیا ہے، جتنی بھی سماج میں برائیاں ہو رہی ہے، وہ سب کے سب جو بڑے بڑے گناہ کر رہے، بڑے بڑے جرائم جو کر رہے، وہ سب کے سب ایجوکیٹڈ لوگ ہی ہیں۔ آج جتنے بھی بینک کے گھوٹالے ہو رہے وہ سب کون ہیں؟ ان پڑھ لوگ ہیں؟ نہیں ہے نا۔ آج کیا ہے، پورے کروڑوں کے روپے کیا ہے اپنے اکاؤنٹس میں ڈال لے کے لوگوں کو ڈبا دے کے لوگوں کا پیسہ کھا کے بھاگ جانے والے، ملکوں کو چھوڑ کے بھاگ جانے والے کون ہیں؟ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں گے آج جتنے بھی جرائم کر رہے ہیں ایپس کے ذریعے سے بھی، پھر اسی طرح ہیک کر رہے لوگوں کے پیسے، بینک اکاؤنٹس وغیرہ، یہ تمام چیزیں، یہ سائبر کرائم وغیرہ جتنے بھی کر رہے کون ہیں؟ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں۔ سب سے بڑے بڑے جرائم کرنے والے یہی لوگ ہیں، شرابی یہی لوگ ہیں، قاتل یہی لوگ ہیں، یاد رکھو۔ تو بہرحال ایجوکیٹڈ لوگ ہی ایسا کر رہے، تو ان کے پاس کون سی چیز ہے جس کی کمی ہے اس لیے وہ سب لوگ گناہ کر رہے، غلطی کر رہے؟ وہ ایک چیز کی کمی ہے، وہ ہے دینی علم کی کمی، کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ڈر، اس کی کمی ہے۔ اگر کہیں پر CCTV کیمرہ لگا ہو، اگر چور کو معلوم ہے کہ وہاں پر CCTV ہے اور میرا ہر حرکت اس میں ریکارڈ ہو رہا ہو، تو کیا وہ چوری کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ چور چوری نہیں کر سکتا اس وقت، کیا مسلمانوں کو یہ علم ہے کہ میرا رب بھی مجھے دیکھ رہا ہے، میں گناہ کیسے کر سکتا ہوں؟
نہیں ہے یہ نہیں ہے. اسی لیے تو میں بولا نا آج وہ جو یقین ہونا تھا وہ یقین بالکل مر چکا ہے, بجھتا ہوا چراغ بن گیا. آج یقین ہی نہیں ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا, مجھے سوال کرنا ہے, اللہ تعالیٰ سوال کرے گا, مجھے جواب دینا ہے. یہ یقین مر چکا ہے, ختم ہو گیا ہے, یاد رکھو. پھر اسی طرح ایسے علم کا کیا فائدہ جو ہمیں دنیا کی ایک بہترین زندگی, عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ ہی نہ سکھائے, اس علم کا کیا فائدہ ہوا؟ پھر بولو. دنیا میں میں عزت کے ساتھ رہوں ویسا مجھے یہ علم سکھائی نہیں, مطلب وہ چیز مجھے مل ہی نہیں رہی ہے, تو پھر ایسے علم کا کیا فائدہ؟ یاد رکھو. اسی طرح آج وہ علم ہمیں نہ والدین کی خدمت سکھاتی ہے, وہ علم ہم لوگوں کو نہ یہ یقین دلاتی ہے کہ قبر کے اندر مجھے سوال ہونا ہے, قبر کے عذاب سے میں کیسے بچ سکوں. وہ علم کا کیا فائدہ جو مجھے جنت میں نہ لے جا سکے, وہ علم کا کیا فائدہ مجھے قبر کے عذاب سے نہ بچا سکے, اس علم کا کیا فائدہ مجھے قیامت کے دن جواب نہ دلا سکے. ٹھیک ہے نا؟ تو یاد رکھو. بہرحال اللہ تعالیٰ یہی بات سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 میں فرماتے ہیں, وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَّابِ وَالْأَنْعَامِ مختلف الوانہ کذالک انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. اللہ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. ایسا علم, میں بول رہا ہوں نا, اللہ سے ڈرنے والا علم نہ ہو تو پھر وہ علم ہی نہیں ہے. جو علم مجھے اللہ کا ڈر ہی نہ سکھائے تو وہ علم ہی نہیں ہے, پھر وہ بیکار علم ہے. یاد رکھو, اس کے پیچھے ہمارے لاکھوں روپے بھی برباد ہو رہے. تو بہرحال 2 چیزیں بتایا میں آپ لوگوں کے سامنے. آج دینی علم سے دوری کے 2 نقصان. پہلا ایمان بگڑا, دوسرا آداب اور اخلاق بگڑے. تیسری چیز نوجوان بگڑ گئے. نوجوان بگڑ گئے جو دینی علم سے دور ہونے کی وجہ سے. اب یہ تو پورا ایک گھنٹے کا عنوان ہے نوجوانوں کی بگاڑ, لیکن میں صرف اشارہ کرتے چلوں. آج نوجوان چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکا ہو, لڑکی ہو, اتنے بے حیا ہو گئے, اتنے بے شرم ہو گئے ہیں. ان کی بے شرمی اور بے حیائی بولنے سے بھی شرم آتی ہے. ایسے حالات ہے آج. صبح اٹھنے کے بعد اگر اپنے گھروں کی حالت دیکھے, کہاں ہے حیا, کہاں ہے شرم. بولنے کے لیے مجھے شرم آتی کئی مرتبہ ایسے باتیں, لیکن ان لوگوں کو شرم آنا جو کم از کم یہ میری بات سنے, اس لیے میں مجبوری میں بولتا ہوں. آج صبح اٹھے چڈی پہن کر بھائی برش کر رہا, نائٹی پہن کر بہن برش کرتی ہے. کہاں ہے شرم, کہاں ہے حیا. کیسے کیسے لباس گھر میں پہنتے ہیں. باہر کی تو بات اور پھر بولنا ہی نہیں ہے. گھر میں ہی ایسے بے شرمی والے حالات ہیں تو باہر کیسے کیسے کپڑے پہن کے نکلتے ہیں. چاہے مرد ہو یا عورت ہو. مسجدوں میں بھی جا کے مردوں کو دیکھنے میں شرم آتی ہے. ایک مرتبہ دیکھ کے ہم کو, ایک مرتبہ نہیں, مطلب مسجدوں میں جاتے ہیں تو شرم سے سر جھکا لینا پڑتا ہے. ایسے ایسے کپڑے پہن کے نوجوان آتا ہے. مرد بھی مسجدوں میں آتا ہے. اب عورتیں جیسا گھوم رہی ہے بازاروں میں, پھر اس کے لیے الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو نوجوانوں کی بگاڑ, اتنی بگاڑ کہ آج نوجوانوں کو اپنے خود کے طہارت کے مسائل نہیں معلوم. آج نوجوان اتنا بگڑا کہ زنا کرنے والا نوجوان, شراب پینے والا نوجوان, سگریٹ اور نشہ کا عادی نوجوان, بے پردہ گھومنے والی نوجوان, ناچنے گانے والے نوجوان, بلکہ آج ایسے ایسے حالات ہیں کئی مائیں کال کر کے روتی ہیں. اور روتی اس لیے ہے کہ وہ تاکہ ان کے بچے اس بیماری سے, اس غلطی سے, اس برائی سے نکل کے آ جائے. بیچاریوں کو کیا معلوم, یہ بھی دین کے علم کی کمی ہے. صرف کال لگائے اور رو رہی اس لیے بولتی ہے کہ فیاض بھائی کوئی دعا بتاؤ, کم از کم میری بچی واپس آ جائے اس گناہ سے, میرا بیٹا واپس آ جائے اس گناہ سے. اور ایسی ایسی باتیں بولتے ہوئے روتی ہیں آج کہ لڑکا نوجوان, اس سے عمر میں کئی بڑی, سگی مامی کے ساتھ افیئرس, بھابھی کے ساتھ افیئرس, نہ یہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار, نہ وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار. 3 بچے والی ماں 16 سال کے بچے کے ساتھ بھاگنے کے لیے تیار. آج نہیں دیکھ رہے حالات, اتنے برے حالات. بولنے کے لیے شرم آتی, کیونکہ میرے پاس آتے ہیں مسائل اس لیے میں رکھتا ہوں. ایسے گندے گندے واقعات گھروں میں, خلیرے بھائی, چچیرے بھائی, تائرے بھائی, جوائنٹ فیملی ہے, ایک جگہ رہتے ہیں, لیکن حرکتیں جو مرد جو لڑکیوں کے ساتھ کرتے ہیں, وہ لڑکیاں شرم کے مارے بول بھی نہیں سکتی اپنے ماں باپ کے سامنے کہ میں کیا بولوں. میرا بھائی جس کو میں بھائی سمجھتی تھی, چچیرا اور
کیا ہے؟ طاہرہ بھائی میرے گھر میں رہنے والا میرے اوپر ایسی ایسی بری نگاہ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، موقع ملے تو وہ زنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ کیوں؟ یہ بگاڑ کہاں سے ہوئی؟ ہے نا ایجوکیشن ہے نا، اس کے پاس ڈگری پڑھ رہا ہوں نے، انگلش میڈیم پڑھ رہا ہوں نے، لیکن اس کو یہ ڈر نہیں ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ زناکاری ہے، افیئرز کرنا حرام ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ کیوں ہوا ایسا؟ علم ہے لیکن کیوں ہوا؟ کون سا علم نہیں ہے؟ دین کا علم نہیں۔ اللہ مجھے دیکھ رہا بولے سو یہ علم نہیں ہے، اس لیے ایسے حالات ہے، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح کیا ہے کہ آج حالات اتنے برے ہیں کہ نوجوان اتنا زیادہ بگڑ گیا ہے۔ آج تو ایک اور مسئلہ، جیسا کہ یہ نوجوان شادی سے پہلے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، اس کے علاوہ کئی عورتیں بیچاری روتی ہیں اس مسئلے میں کہ میرا شوہر، میرے 3 بچے، میرے 2 بچے، میرے شادی کو اتنے سال ہو گئے، لیکن میرا شوہر ہے کسی اور عورت کے ساتھ، اس کے ساتھ افیئر، میرے سامنے گھر میں بیٹھتا ہے، پوری رات واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرتا ہے، میرے سامنے آ کے کال کرتا ہے، میرے سے بات نہیں کرتا، جاتا اس کے پاس، بولنے کے باوجود بھی نہیں سنتا، بولنے کے باوجود بھی نہیں سدھارتا، سمجھاتی ہوں تو نہیں سمجھتا، بلکہ میں کبھی اجتماع میں بھیجنا چاہتی ہوں نہیں جاتا، کم از کم کوئی ویڈیو لگا کے سنانا چاہتی ہوں نہیں سنتا۔ کوئی ہے کیا اذکار؟ ہر ایک کا آج یہی ذہن بن گیا، کم از کم یہ ایک حل تو کہیں تو بھی نکلتا ہوں گا، بول کے مولویوں کو کال کرتی ہے، پوچھتی ہے کوئی ذکر ہے تو بتاؤ، کوئی وظیفہ ہے تو بتاؤ، میں میرے شوہر کو سدھارنا چاہتی ہوں، میں میری بیوی کو سدھارنا چاہتا ہوں، میں میرے بیٹے کو سدھارنا چاہتا ہوں، میں میری بیٹی کو سدھارنا چاہتی ہوں۔ پہلی بات تو میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں، یہ بگڑے ہوئے لوگ جتنے بھی ہیں نا، ایک وجہ یہ ہے، اصل وجہ یہی ہے کہ یہ بنیادی طور پر دین کا علم حاصل نہیں کرے بچپن میں۔ تم چھوڑ دیے ان کو دینی تعلیم سے دور کر کے دنیاوی تعلیم کے لیے۔ غلطی ماں باپ کی ہوئی بچپن میں اگر ان کے بچے بگڑے تو، پہلی چیز۔ اب جو بڑے بگڑے، کسی کا شوہر بگڑا، کسی کی بیوی بگڑی، اس میں بھی غلطی انہی کی ہے، ان کے ماں باپ ان کو بچپن میں دینی تعلیم نہیں سکھائے، اللہ دیکھ رہا، یہ ڈر ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو اذکار پوچھتے، وظائف پوچھتے، کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے، کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے کہ بگڑا ہوا شوہر سدھر جائے، بگڑی ہوئی بیٹی سدھر جائے، بیٹا سدھر جائے، ایسی کوئی وظیفہ پڑھنے سے نہیں اگر ایسے کوئی وظیفے ہوتے تو آج کوئی دنیا میں گناہ کرنے والا ہی نہیں رہتا۔ پھر کوئی بگڑ گیا، یہ وظیفہ پڑھو، انہیں ادھر آ جاتا، انہیں سدھر جاتا، ایسا نہیں ہے، یاد رکھو۔ ہاں ایک حل، پھر اس کا حل کیا ہے؟ ایک عورت بار بار یہی پوچھ رہی تھی، حل کیا ہے؟ پھر میں کیا کروں؟ میرے آنکھوں کے سامنے ایسا کر رہا، اور کئی عورتیں تو ایسے بھی بولنے والی ہے بیچاری تنگ آ کے، میں اپنے شوہر سے کہتی ہوں دیکھو جی آپ اس کے ساتھ بات کرنا، اس کے پاس جانا یا حرام تعلقات رکھنا اس سے بہتر ہے میں خود اجازت دیتی، جاؤ اس کے ساتھ شادی کر لو، بیوی بنا کے رکھو، تب بھی بولتا نہیں میں شادی نہیں کروں گا، میں ایسے رہوں گا، لیکن زنا کروں گا برابر۔ اب کیا کریں؟ بیچاری روتی ہے، کیا کریں؟ تو میں جواب یہی دیتا ہوں ہمیشہ، دیکھو اسلام میں 2 راستے ہیں، جس کا شوہر بگڑا یا جس کی بیوی بگڑی یا جو بھی ہے، خاص طور سے میاں بیوی کے معاملات، جب کسی کا شوہر بگڑ جاتا ہے اور ایسے حالات ہے تو ایک تو اس کو نصیحت کرتے رہو، لیکن اکثر اب بیویوں کی نصیحت عورتوں کے اوپر تو کام آنے والی نہیں ہے، بس اللہ کا بندہ کوئی سدھرے تو سدھرتا ہوں گا، لیکن نصیحت کرنا نہ چھوڑے، نصیحت کرتے رہے، کیونکہ جب بگڑ گیا اتنا زیادہ تو اب اس کو نصیحت اپنی بیوی کی کام نہیں آئے گی، لیکن پھر بھی کرتے رہنا۔ دوسرا، علماء کی صحبت میں کبھی بٹھانا، علماء سے رابطہ کرنا، علماء سے اس کی دوستی کرانا یا دیندار لوگوں سے اس کی دوستی کرانے کی کوشش کرنا، یا کم از کم موبائل میں کم از کم اس کو چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس کچھ تو بھی بھیجتے رہنا، کم از کم 10 مرتبہ اگر غلط ویڈیوز دیکھا تو 1 مرتبہ تو بھی شاید اس کو کیا ہے کوئی دیندار، کوئی عالم کے، کوئی اچھے متقی پرہیزگار کی کسی کی ایک بات اس کے دل میں اتر جائے تو شاید وہ توبہ کر لے۔ اس کے ساتھ ساتھ عورتیں خاص طور سے جس کا شوہر بگڑ گیا، ایسے افیئرس میں ہیں، یا جس کا بیٹا بگڑا، بیٹی بگڑی، سب سے بڑی چیز آپ تہجد میں اٹھ کے رو، اللہ سے مانگو، دعا کرو، اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے، بڑے سے بڑا بدماش بھی آج نیک اور دیندار بن سکتا ہے، آج کا اچھا آدمی بھی کل کے دن بگڑ سکتا ہے، اس لیے دعا کرو، مگر آپ دعا کریں گے آپ کے بگڑے ہوئے شوہر کو اللہ تعالیٰ شاید سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے۔ اگر پھر بھی نہیں بگڑتا، اسلام میں تو کوئی کسی کے اوپر زبردستی ظلم ہی نہیں کرا ہمارا دین، تو کیا ہے کہ آج عورتیں جو جذبات میں کرتی ہے وہ یہ ہے طلاق اور خلا۔ اگر کسی کا شوہر ظلم کرنے والا ہے، شرابی ہے، زانی ہے، ظلم کرتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، تو راستہ ہے، کیا خلا لے سکتے آپ؟
طلاق لے سکتے. لیکن یہ ایک بات ہے، میرا مشورہ جہاں تک ہے، میں اکثر عورتوں کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ آج اگر آپ جذبات میں آ کے خلا لے لیں گے، طلاق لے لیں گے، 1 سال نہیں ہوگا پھر آپ روئیں گے. کیوں روئیں گے؟ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے. آج ہمارا معاشرہ اتنا برا ہو گیا ہے کہ کنواری لڑکیوں کا شادی ہونا ہی مشکل ہو گیا. آپ ایک مرتبہ شادی ہونے کے بعد، 1 بچہ 2 بچے ہونے کے بعد اگر خلا اور طلاق لے کے اگر بیٹھ جائیں گے جذبات میں آ کے، تو دوبارہ زندگی میں تمہیں شادی کرنے والا دوسرا نہیں ملے گا. کیونکہ ایک تو دوسری شادی کا کانسیپٹ نہیں ہے ہمارے پاس، اور کوئی کنوارا مرد ایسا نہیں ہے کہ بھائی میں فلاں بیوہ مطلقہ عورت کو میں سہارا دوں گا، یہ ہمت کر کے کوئی کرنے والا اتنا نیک بھی نہیں ہے. تو ایسے حالات میں جو برا شوہر ہے، اگر اس کے لیے دعائیں کرتے ہوئے آپ صبر کرو، 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال انشاءاللہ وہ سدھرے گا. ورنہ پھر آپ اپنی زندگی کو برباد کر لیں گے. ورنہ جب آپ اپنے شوہر سے دور ہو جائیں گے، کوئی بھائی بھی اتنا نیک نہیں ہے کہ زندگی بھر اپنے بہن کے بچوں کو پال سکے. ماں باپ تو ماں باپ ہی ہوتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد عورتیں رو رو کے بڑی مشکل سے زندگی گزار لیتی ہے جو جذبات میں طلاق لیتی ہیں. تو بہرحال طلاق کا بھی میرا آ رہا ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں میں آپ لوگوں کے سامنے زندگی کے کچھ اصول، جو طلاق کی نوبت نہ آئے، پھر اس کے بعد طلاق لینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. تو بہرحال اتنی چیزیں سننے کے بعد میں اصل میں بول رہا تھا، نوجوان آج بگڑ گئے ہیں، نوجوانوں کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو گئی ہے. آج نوجوانوں کے لیے ہم کیا کیا نہیں کرتے ہیں. ہماری اولاد کے لیے پورا محنت کر کے، پسینہ ٹپکا کے ان کے لیے جمائے، کمائے، پڑھائے، ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، لیکچرر بنائے، پروفیسر بنائے، سب کچھ بنائے. لیکن اگر ماں باپ مرنے کے بعد وہ اپنے ماں باپ کے لیے جنازے کی دعا بھی نہ پڑھ سکے، تو پھر ہمارے پڑھانے کا کیا مقصد، کیا فائدہ ہوا؟ ہمارا بچہ ڈاکٹر بن گا، انجینئر بن گا، لیکن مرنے کے بعد دعا کرنے کے قابل نہیں بنا. اور دعا، جنازے کی نماز کیا مرتبہ ہے، کیا مقام دیا اللہ تعالیٰ معلوم ہے. اگر کوئی ماں باپ مر گئے، اب اس کے آگے اس کی جب جنازے کی نماز پڑھانے کی باری آتی نا، اگر مکہ کے امام، کون ہے اس وقت مکہ کے امام؟ شیخ سدیس، جن کی قرات ہم سنتے ہیں. شیخ سدیس مکہ کے امام، خانہ کعبہ میں ٹھہر کے امامت کرنے والے، اگر وہ بھی آ جائے اور بیٹا بھی موجود ہو، شیخ سدیس بھی اپنے مطلب وہ مرے ہوئے لوگوں کی جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتے. سب سے پہلے اجازت لینا ہوگا بیٹے کی. اگر بیٹا بولا کہ میں میری ماں کی جنازے کی نماز پڑھوں گا، مکے کے امام کو بھی اجازت نہیں ملے گی وہ ان کی جنازے کی نماز پڑھائے. اتنا بڑا مقام دیا تھا بچوں کو، اتنا بڑا مرتبہ دیا اللہ تعالیٰ. اسلام یہ مرتبہ دیا کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، جنازے کی نماز پڑھو. لیکن آج مرنے کے بعد اولاد دعا نہیں کر سکتی ہیں ماں باپ کے لیے، تو پھر کیا فائدہ ہمارے بچوں کی اس تعلیم کا. یاد رکھو. پھر اسی طرح چوتھی چیز، دینی علم سے دور ہونے کا نتیجہ یہ ہوا کہ شادی شدہ زندگیاں برباد ہو گئی ہیں. شادی شدہ زندگیاں برباد ہو گئی ہیں دینی علم سے دور ہونے کی وجہ سے. آج صرف کمپرومائز پہ زندگیاں گزرتی ہیں. کیسے کمپرومائز؟ عورت سوچتی ہے میرے 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، اب اگر شوہر کو چھوڑ دوں تو میرا کیا ہوگا. مرد سوچتا ہے عورت بگڑی، اب اگر میں اس سے خلا یا طلاق کا مطالبہ کروں گا تو پھر وہ ڈوری کیس ڈالے گی تو میرا کیا ہوگا. اس لیے وہ برے اخلاق کے ساتھ، گندے لوگوں کے ساتھ ظلم ایک دوسرے کے اوپر سہتے ہوئے، کمپرومائز کر لیتے ہوئے زندگیاں گزار لیتے ہیں. لیکن خوشی سے زندگی گزارنے والے کتنے ہیں بولو؟ جیسے شادی سے پہلے بولتے ہیں نا کہ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تمہارے بغیر نہیں جی سکتا، تم نہیں ہے تو میں مر جاتا ہوں. یہ جو باتیں ہیں شادی کے 10 سال کے بعد بولو بولے تو بولتا کوئی؟ تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ بات شادی کے 10 سال کے بعد بول سکتا کیا؟ کتنے لوگ بول سکتے؟ نہیں ہے. آج آپس میں خوشی، آپس میں محبت نہیں ہے، صرف مجبوری کی زندگیاں گزار رہے ہیں. تو کیوں ایسا ہو رہا؟ شادی کے 8 دن بعد طلاق کی بات آ رہی، 1 مہینہ 2 مہینے کے اندر خلا لے کے گھروں میں بیٹھ جا رہے. لڑائیاں، جھگڑے، کورٹ، پنچایت، کیس، مہیلا منڈل، یہ سب چیزیں ہو رہی نا. مجھے بتاؤ یہ جتنے بھی چیزیں ہو رہی یہ سب ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں کیا؟ ان کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے نا؟ سب پڑھے لکھے لوگ ہی ہیں نا آج. لیکن آج کیوں طلاق اتنا زیادہ ہو رہا؟ اس سے پہلے اتنا زیادہ طلاق نہیں تھا، مسلمانوں میں ہی اور غیر مسلموں میں، پڑھے لکھے لوگوں میں ہی سب سے زیادہ آج طلاق ہو رہا.
وجہ کیا ہے؟ پھر علم ہے لیکن کیوں طلاق تک بات چلے جا رہی؟ وہ علم نہیں ہے جو دین کا علم ہے، وہ علم نہیں ہے، یاد رکھو اب میرے کچھ الفاظ پر غور کرنا، وہ علم نہیں ہے صبر کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ ساتھ دیتا ہے، یہ علم نہیں ہے۔ وہ علم نہیں ہے اگر میں بیوی پہ ظلم کیا تو کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے وہ میرا دامن پکڑے گی، یہ علم نہیں ہے۔ وہ علم نہیں ہے آج اگر میں شوہر کو ناراض کر کے سو گئی تو فرشتے اور اللہ اس کے میرے اوپر لعنت بھیجتا ہے، یہ علم نہیں ہے۔ وہ علم نہیں ہے پیاسے کتے کو پانی پلانے سے اللہ تعالیٰ جنت دے دیا، بوڑھے ساس اور سسر کو خدمت کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ جنت دے گا، یہ علم نہیں ہے۔ کہاں ہے آج علم؟ یہ علم نہیں رہنے کی وجہ سے جذبات میں آ گئے، ایک دوسرے کے اوپر کیا ہے لڑائیاں جھگڑے باتیں ایک دوسرے کے اوپر بول لیے، کورٹ کیس مہیلا منڈل میں چلے گئے، طلاق لے لیے، گھروں میں بیٹھ گئے، پھر اس کے بعد زندگی بھر روتے ہوئے زندگیاں گزار رہے ہیں۔ تو یہ ایجوکیشن جو ہمیں دین کا علم نہیں ہے، اس وجہ سے کیا ہے آج ہمارے شادی شدہ زندگیاں برباد ہو رہی ہے۔ آج کیا ہے ہماری اولاد میں، ہمارے گھر میں، ہمارے کیا ہے گاڑیوں میں، ہمارے کپڑوں میں، ہمارے جیولریز میں، ہر چیز میں ترقی ہو رہی، زیادتی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ہو رہی نا۔ اگر نہیں ہو رہی تو صرف دینی علم میں نہیں ہو رہی، دینی تعلیم میں زیادتی نہیں ہو رہی۔ یہ جتنا ہے بچپن میں اتنا ہی رہ گیا ہے، زیادہ سیکھنے کی آج نہ خواہش ہے نہ تڑپ ہے۔ تو بہرحال اگر عورت علم حاصل کرنے آ جائے، عورت اگر آج علم حاصل کرنے آ جائے تو مردوں کو پار کر سکتی ہے، یاد رکھو۔ آپ سب جانتے ہیں کیسے؟ رمضان کا مہینہ ابھی آنے والا ہے، رمضان میں سب سے زیادہ بزی کون رہتے جی؟ عورتیں یا مرد؟ عورتیں۔ سب سے پہلے جاگنا ہوتا ہے گھر میں، سحری کی تیاری کرنا ہوتا ہے، اور سب سے آخر میں سونا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود گھر میں پھر پکوانے کا انتظام، دوپہر کا، شام میں سحری کا، شام میں افطاری کا انتظام کرنا پڑتا، صبح سحری کا انتظام کرنا پڑتا۔ اس کے باوجود اتنی زیادہ بزی ہونے کے باوجود سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والی بھی کون؟ عورتیں۔ اور قرآن پڑھتی بھی زیادہ ہے، کہیں پر قرآن سنایا جا رہا بولے تو جا کے قرآن بھی سن کے آتی ہے۔ مرد کیا ہے پوری رمضان کے مہینے میں تراویح بھی ٹھیک سے نہیں پڑھتا ایک مہینے کی۔ تو عورت اگر ارادہ کر لے کہ علم سیکھنے کا وہ بہت زیادہ سیکھ سکتی ہے، لیکن آج ارادہ نہیں کرتی عورتیں، جذبہ نہیں ہے، یہ اصل مسئلہ ہے۔ یاد رکھو آج اگر ہمارے صحابہ، ہمارے صحابیات کے واقعات کچھ انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھے، انشاءاللہ بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ آخری بات ذہن میں رکھ لینا، ہمارے صحابہ، ہمارے محدثین کیسے کون سے جذبے کے ساتھ علم حاصل کر رہے تھے۔ آپ کو اس سے پہلے میں نے بتایا اصحاب صفہ۔ کون اصحاب صفہ؟ مدینہ میں وہ صحابہ جو غریب تھے، مکہ سے آئے تھے، کھانے کے لیے نہیں ہے، رہنے کے لیے نہیں ہے، مسجد کے اندر ہی ایک چبوترا ہے، اسی کے اوپر بیٹھنا، اسی کے اوپر سونا، وہیں پر رہنا۔ دن میں لکڑیاں کاٹنے کے لیے جاتے تھے، شام میں آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے۔ حالت ایسی تھی پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں تھے، چمڑے کا ایک چھوٹا ٹکڑا، چمڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لے کے صرف کیا ہے وہ ناف کے نیچے باندھ لیتے تھے، اور اس میں لگانے کے لیے بٹن بھی نہیں تھا، صرف کانٹے ہوتے تھے، کانٹے چبا لیتے تھے سائڈ سے، ایسی زندگی گزارتے تھے۔ پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے لیکن علم حاصل کرتے تھے۔ انہی اصحاب صفہ کے لوگوں میں سے ایک ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد رکھو یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بھوک کی وجہ سے میں کبھی کبھی چکر آ کے گر جاتا تھا، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا تو مسجد میں چکر آ کے گر جاتا تھا، پیٹ پہ پتھر باندھ کے اوندھے لیٹ جاتا تھا کیونکہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ لوگ سمجھتے تھے یہ پاگل ہے، دیکھو راستے میں گر گیا، یہ پاگل ہے، دیکھو جہاں بولے وہاں سو گیا، اس طرح لوگ سمجھتے تھے۔ لیکن میرے کو پاگل پن سے کیا لینا دینا، کھانے کی وجہ سے نہیں تھا اس لیے میں نیچے گر جاتا تھا چکر آ کے۔ ایسی حالت میں بھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے علم سیکھتا تھا، یہ جذبہ تھا صحابہ کا۔ پھر اسی طرح کیا ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک حدیث سننے کے لیے اونٹ خریدے، مدینہ سے شام تک 1 مہینے کا سفر طے کرے، اور ملک شام میں جہاں معلوم تھا کہ فلاں آدمی کے پاس حدیث ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے، تو وہ حدیث سنے اور پھر فوراً اپنی سواری اونٹ کو پھر واپس پلٹائے۔ 1 مہینے کا سفر
اونٹ پہ اس زمانے میں، کس کے لیے؟ صرف ایک حدیث سننے کے لیے. جذبہ کیسا تھا؟ ایک حدیث سننے کے لیے 1 مہینے کا سفر طے کر کے آئے. ابو کون؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اسی طرح ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی ایک حدیث میں تھوڑا سا شک ہوا. خالی خود سنے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن شک ہوا کہ یہ ایسا ہی ہے یا پھر کچھ اور ہے. تو میرے ساتھ اور کون سنے؟ صحابی. اچھا فلاں صحابی سنے، اچھا ان کو یاد ہوں گی یہ حدیث بول کے وہ صحابی کے پاس گئے. کون؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مصر کا سفر کرتے ہیں ایک حدیث سننے کے لیے، اور پھر وہاں پر جا کے وہ صحابی سے ملتے ہیں اور وہ حدیث سن لیتے ہیں، پھر فوراً واپس لوٹتے ہیں. یہ جذبہ تھا صحابی کا، ایک حدیث سننے کے لیے سفر کرنا مدینہ سے مصر تک. پھر اسی طرح امام ابو حاتم رحمہم اللہ یہ کیا ہے؟ 7 سال مسلسل سفر کرے علم کی تلاش میں. 7 سال کا سفر. کیسے؟ بحرین، مصر، فلسطین، ملک شام پیدل گئے. یہ پورا سفر کرے، پیدل سفر کرتے تھے، یاد رکھو. پھر اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ایسے اگر میں سناؤں تو بہت سارے واقعات ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے استاد جو ہے، ان کے پاس علم سیکھنے کا اتنا جذبہ تھا کہ جب کھانے کے لیے پیسے نہیں تو اپنے گھر کے لکڑیاں بھیج دیے. گھر جو لکڑیوں سے اوپر چھت جو بناتے تھے، گھر کے لکڑیاں نکال کے بیچ دیے علم سیکھنے کے خاطر. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ 16 سال کی عمر میں مکہ کو گئے علم سیکھنے کے لیے. پھر مکہ سے مدینہ، مدینہ سے کوفہ، کوفہ سے بصرہ، پھر وہاں سے بغداد، پھر ملک شام، پھر مصر. یہ سب جگہ گھومتے گئے اور علم حاصل کرتے گئے. اور امام بخاری، کون امام بخاری؟ جو آج ہم بخاری کا نام لیتے نا، بخاری شریف. اور یہ بخاری شریف کیا ہے؟ آج ہر مسلک کا، ہر جماعت کا، ہر آدمی، ہر عالم یہ گواہی دیتا ہے، قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب اگر کوئی ہے تو وہ کون سی؟ صحیح بخاری. یہ مرتبہ ملا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صحیح بخاری جو ہے اللہ کے قرآن کے بعد اگر کوئی سب سے صحیح کتاب ہے تو وہ ہے صحیح بخاری. اللہ اکبر. کسی مسلک، کسی جماعت والے کا اس پر اختلاف نہیں ہے. لیکن وہ امام بخاری کتنی محنت کرے، 16 سال کی عمر میں نکلے علم تلاش کرنے کے لیے، تو مسلسل علم حاصل کرے، علم حاصل کرے، علم حاصل کرے. اس کے بعد صحیح حدیثوں کو جمع کرنے کا جب ارادہ کرے، اب صحیح حدیثیں مجھے جمع کرنا ہے، کتاب لکھنا ہے، تو یہ جو بخاری آج اتنی آسانی کے ساتھ ہمارے ہاتھوں میں آتی نا، صرف موبائل میں خالی ایک ایپ چالو کر لو اور ایک ایپ میں پوری صحیح بخاری ہے، پوری صحیح بخاری کی پوری حدیثیں ہم کو صحیح مل جاتی. گھر بیٹھے پڑھ سکتے، چلتے چلتے پڑھ سکتے ہم اپنے ہاتھوں میں پوری صحیح بخاری کو. لیکن یہ صحیح بخاری لکھنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کتنا وقت لگا معلوم ہے آپ کو؟ 16 سال لگے. 16 سال علم. آج وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا بلکہ قیامت تک آنے والا ہر مسلمان، چاہے عرب کا ہو، عجم کا ہو، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، ہر زبان میں آج بخاری ہے. بخاری کی حدیث نمبر اگر دلیل کے طور پر کوئی بخاری بول دیا یہ حدیث بخاری میں ہے، بغیر شک کے اس پر عمل کرتا ہے. اتنے لوگوں کا فائدہ جو ہو رہا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ثواب ملتے جا رہا. اس صحیح بخاری کو لکھنے کے لیے 16 سال لگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو. اور معلوم ہے صحیح بخاری میں مکمل کتنی حدیثیں ہیں؟ تقریباً 7,500 حدیثیں ہیں. 7,500 حدیثیں ہیں. لیکن یہ 7,500 صحیح حدیثوں کو جمع کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مکمل 6 لاکھ حدیثوں کو لکھے. پہلے 6 لاکھ حدیثیں، کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. سوچ کے دیکھو اپنے کو کتنی حدیثیں یاد ہے، آپ کو کتنی حدیثیں یاد ہے، میرے کو کتنی حدیثیں یاد ہے. سوچو، خالی سوچ کے دیکھو. 10 15 20 حدیثیں کم از کم یاد ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 6 لاکھ حدیثوں کو جمع کرے. 6 لاکھ. پھر 6 لاکھ حدیثوں کو جمع کر کے اس کی تحقیق کرے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے.
کچھ اصول بنائے صحیح اور ضعیف حدیثوں کو تحقیق کرنے کے لیے. اللہ اکبر. اتنی تحقیق کر کے 6 لاکھ میں سے 7,000 کو الگ کرے اور 7,000 یا 7,500 جو حدیثیں لکھے نا, وہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کیسا لکھے معلوم ہے؟ جب ان کو پوری تحقیق کے بعد یقین ہو جاتا کہ یہ حدیث اب مجھے لکھنا ہے کتاب میں, تو کیا کرتے؟ ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کرتے, اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے, اس کے بعد استخارہ کرتے, استخارہ کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اشارہ مل جاتا کہ ہاں یہ حدیث صحیح ہے, لکھ سکتے, اس کے بعد پھر وہ حدیث کو لکھتے, جمع کرتے. اس طرح ہر حدیث لکھنے سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ محنت کرے. سوچو 7,500 حدیثوں کو ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کر کے 2 رکعت نفل پڑھ کے استخارہ کی دعا کر کے لکھے. تبھی تو ان کی محنت آج پوری دنیا کے مسلمانوں تک پہنچی. کتنے مسلمان اس سے فائدہ اٹھا رہے. اب ہمارے محدثین اتنی محنت کر کے یہ حدیثوں کو جمائیں, اتنی محنت کر کے ہمارے صحابہ دین کو پہنچائے, دین کا کام کرے. یہ دین کا علم آج ہمارے تک اتنی آسانی کے ساتھ پہنچ گیا. اب ہم لوگ اتنے آسان طریقے سے علم حاصل کرنا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم علم نہ سیکھے, اس کے باوجود دین کے علم سے دور بھاگے, تو پھر ہم سے بڑا گناہگار اور کون ہو سکتا؟ حالانکہ اس زمانے میں وسائل بھی نہیں تھے. آج کتنے وسائل ہیں ہمارے پاس. علم سیکھ سکتے خالی اجتماعات میں جا کر بھی, کسی عالم کے پاس بیٹھ کر بھی, مدرسے میں بھی جا کر, ہر جگہ مدرسے بھی ہے. اس کے علاوہ علم حاصل کر سکتے بیٹھے بیٹھے بھی. آن لائن کورس بھی کر سکتے ہیں آج, یوٹیوب میں بھی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں آج, واٹس ایپ پہ بھی حدیث, اتھینٹک حدیثیں جو آتی ہیں وہ سن سکتے ہیں, وہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے باوجود بھی آج ہمارے پاس بہانے, کتنے بہانے بناتے جی آج ہم لوگ. آج ہم اجتماع میں نہیں جاتے, قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھتے, حدیث کی کتاب پڑھتے ہی نہیں کبھی نکال کے. اس کے لیے آؤ بلکہ فری میں دعوت دے کے بلائے بھی. تو ہمارے محدثین, بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ وہ ایک مرتبہ پڑھانے کے لیے 2-3 دن گھر سے نہیں نکلے تھے, ایک اندھیری کھوٹڑی میں بیٹھ کے تھے. جب سیکھنے والے جو لوگ تھے وہ جا کے تلاش کرے کیا ہوا امام صاحب ابھی نہیں آ رہے بلکہ بولے, تو معلوم ہوا کہ ان کے جسم پہ پہننے کے لیے کوئی ایسا کپڑا نہیں تھا کہ وہ کپڑے کے ساتھ باہر نکل سکے. کپڑے تک نہیں تھے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, لیکن ایسی حالت میں بھی اتنا بڑا کام کرے, اتنی حدیثیں لکھی. اللہ اکبر. کہاں ہے ان کے پاس وسائل؟ کھانے کے لیے نہیں, پہننے کے لیے نہیں, رہنے کے لیے اچھا گھر نہیں. اس کے باوجود علم, دین کا علم کتنی محنت کرے, کتنا سکھائے. بلکہ 90,000 ان کے شاگرد تھے جو ان کے پاس بیٹھ کے براہ راست امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح بخاری پڑھے. 90,000 شاگرد تھے. اللہ اکبر. اس زمانے میں حالانکہ مائک نہیں تھا, کیمرہ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا. اس زمانے میں جذبہ کیسا تھا سیکھنے کا, سکھانے کا. آج ہمارے پاس کیسے حالات ہیں. آپ یوٹیوب سے سیکھو, واٹس ایپ سے سیکھو, عالم کے پاس بیٹھ کے سیکھو, کتنے طریقے ہیں. کتابیں خریدو, کتابیں گھر میں رکھ کے پڑھو. اس کے باوجود بہانے بناتے آج. کوئی اسکول کا بہانہ بنا دیے, کوئی کالج کا بہانہ بنا دیے, کوئی رشتہ دار آ رہے بول کے بہانہ بنا دیے, کوئی دعوتوں میں جانا ہے بول کے بہانہ بنا دیے, طبیعت ٹھیک نہیں ہے بول کے بہانہ بنا دیے. کتنے بہانے آج ہمارے پاس. بیان میں جاؤ بولے تو ہفتے میں 1 دن جانا ہے, اس کے لیے بھی ہم تیار نہیں ہیں. کیوں یہ جذبہ نہیں آتا ہمارے اندر, کیوں نہیں سیکھتے ہم لوگ. تو بہرحال یہی چند باتیں تھیں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا. علم سے دوری کے نقصانات کیا ہے. امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آگے ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.